نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خشک پتوں والے درخت کے پاس سے ایک دن گزرے. آپ نے اس کو اپنی لاٹھی سے مارا تو پتے جھڑنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ کہنا الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بندے کے گناہوں کو اس طرح سے جھاڑتا ہے جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں. گویا کہ ذکر اذکار انسان کے نہ صرف بلندی درجات کا ذریعہ ہے بلکہ اس کی بخشش کا ذریعہ، اس کے گناہوں کو دھونے کا بھی ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر معزز اور محترم فرشتوں اور معزز انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا تو ہے لیکن اس میں اٹکتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. گویا کہ قرآن کے ساتھ وقت لگانا، اس کے لیے زحمت اٹھانا یا اس کو سیکھنے اور پڑھنے کے لیے مشقت میں اٹھانا، یہ سب چیزیں بھی اجر کا باعث ہیں. لہٰذا قرآن کو سیکھنا چاہیے. جو سیکھ لیتا ہے اس کے اعلیٰ درجے ہیں، اور جو سیکھنے کی کوشش میں ہے اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو اس قرآن کے ساتھ آتی ہے. آغاز کرتے ہیں چھٹا پارہ، لا یحب اللہ الجہر. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق حاصل ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے لیکن پھر بھی معاف کرنے والا ہے. یہاں پر ایک بہت اہم ایشو کی طرف بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ مزاج نہیں ہے، ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص اعلانیہ برائی کرے یا اعلانیہ اپنے گناہ کا ذکر کرے یا اپنے یا کسی کے لیے بھی اس کی برائی کو اچھالا جائے. اب شریعت نے تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر اگر برائی ہے اور اسے دیکھا جائے تو لیکن اس کا چرچا نہ کیا جائے اور اس کی اصلاح کی جائے. اب اصلاح کے ہمیں دو طریقے ملتے ہیں. ایک ہے کہ اگر سب کے سامنے اصلاح ہو رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عمومی طور پر جب اصلاح کرتے تھے تو کسی کا نام نہیں لیتے تھے. آپ کہتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کرتے ہیں. گویا کہ دوسرے شخص کی عزت بھی رہ جاتی ہے اور اسے سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کہ میرے کس بات کی طرف اشارہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کی ذاتی اصلاح کرنا مقصود ہو تو اس کو تنہائی میں خیر خواہی کے ساتھ بات کی جائے، تانا نہ دیا جائے، اس کو پرانا کوئی ایسا شو نہ کیا جائے کہ شاید تم اتنے برے انسان ہو اور تمہاری برائی سے زیادہ اس کی اپنی عزت کو اچھالا جائے. لہٰذا مومن کی عزت کی حفاظت بھی ہم پہ فرض ہے. تو یہاں جو بات آ رہی ہے کہ جب کسی کے اندر برائی دیکھی جائے تو اس کو اچھالا نہ جائے، کھلے عام اس کا چرچا نہ کیا جائے. کہاں یہ کہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح میڈیا کے اوپر بار بار ان چیزوں کو دکھایا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی اصلاح ہوتی. لوگوں کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کے اندر سے اس گناہ، اس برائی کی جو ایک جھجک تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا اس چیز کو روکا گیا ہے. اب یہاں یہ بات آتی ہے کہ کیا بالکل زبان نہیں کھولی جا سکتی اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے، کوئی بات ہو جائے ایسی؟ تو یہاں واضح یہ بھی کر دیا گیا اصول کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے
تو وہ بات کر سکتا ہے، وہ اپنی بات کو پہنچا سکتا ہے، لیکن وہاں تک جہاں پر اس کی رسائی ہو، جہاں پر اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہو، وہ وہاں پر بات کرے اور کوشش کرے کہ ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کی جائے. یعنی اگر وہ معاف کر سکتا ہے تو معاف کر دے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کی عزت اچھالے. اور کہاں یہ کہ بعض دفعہ ہم کسی کو معاف بھی کر دیتے ہیں، پھر بھی بات کرنے سے باز نہیں آتے، پھر بھی ہم اس کو رسوا کرنے سے باز نہیں آتے کہ فلاں نے میرے ساتھ اس وقت پہ یہ اور یہ کیا تھا. تو اس لیے یہاں پر بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم معاف کر دو اور بھلائی کیے جاؤ، درگزر کر دو، تو یہ اللہ کی صفت ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں اس وقت بھی درست ہو جاتی ہیں کہ جب انسان تھوڑا سا درگزر سے کام لے لے کچھ باتوں کے معاملے میں. اب اسی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپس میں جو دو لوگ گالی گلوچ کرنے والے ہوں تو جو شخص پہل کرتا ہے وہ اصل میں سارا قصور اس کا ہوتا ہے، اصل ظالم وہ ہو جاتا ہے. اور جب تک کہ جو سننے والا ہے وہ اس میں آگے نہ بڑھ جائے اس وقت تک وہ مظلوم رہتا ہے. اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو بدلہ لینے میں بھی اتنا آگے نہیں چلا جانا چاہیے کہ آپ ظالم اور دوسرا مظلوم بن جائیں، اور اگر درگزر کر دیا جائے تو یہ بہتر ہے. جیسا کہ سورہ شورا میں آتا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی سے ہے، مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو جائے گا. اور جس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہو جائے تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات نہیں دیں گے اس شخص کو. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی سے بدلہ لے بھی لیں تو دل کی جلن پھر بھی نہیں جاتی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو معاف کر دیا لیکن میرے دل سے وہ بات نہیں جاتی، اس کا کیا علاج ہو؟ وجہ یہی ہے کہ ہم جب تک اندر سے درگزر کرنا، معاف کرنا نہیں سیکھیں گے تو زبانی کلامی ہم کسی کو کہہ بھی دیں کہ جانے دو تو اس سے بات بنتی نہیں ہے. اپنے تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو صاف کیا جائے. اور اس میں دونوں کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ نہ ظلم کرنے والا ظلم کرے لیکن مظلوم بھی اپنی حد سے باہر نہ نکلے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ظلم اتنا ہوا نہیں ہوتا جتنا چرچا کر دیا جاتا ہے اس کا، یا جتنی بڑھا کے بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس میں سے بچنا چاہیے. اسی طرح مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ جلد سنی جاتی ہے. اور کسی کی پردہ پوشی کرنا، جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. تو اس لیے اس میں محتاط رہنا چاہیے کہ بات وہاں کریں جہاں پر آپ کا کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کرام نے بھی ایسے لوگوں سے ڈیل کیا کہ جو اپنا مقام ہونے کے باوجود جو لوگ ان کے مخالف تھے، آپ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے. یہی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آتے. آپ جگہ جگہ بیٹھ کر منافقین کی برائیاں نہیں کیا کرتے تھے، آپ ان کے غلط کاموں کو اچھالا نہیں کرتے تھے. تو یہ ہے وہ اخلاق کہ ایک مومن میں ہونا چاہیے کہ جس سے برائی دبی رہے اور لوگوں میں عام اتنی نہ ہو جائے کہ اس کی جھجک ختم ہو جائے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام ابو حنیفہ جو ہیں، جو کہ امام ہیں ایک، وہ اپنے علم میں جو درجہ رکھتے تھے ہر صاحب علم سے حسد کیا جاتا ہے، لہٰذا جو ان کے حاسدین تھے وہ ان کی برائیاں کرتے تھے. ایک شخص نے امام ابو حنیفہ کو آ کے بتایا کہ فلاں شخص مجمع میں آپ کو برا بھلا کہتا ہے. انہوں نے ایک کھجور کا ٹوکرا ان کے گھر بھجوایا اور اس پر لکھوایا کہ جو کچھ آپ نے مجھے دیا ہے میں اس کا بدل تو نہیں دے سکتا، البتہ یہ حقیر سا تحفہ آپ کے لیے ہے. کون سا تحفہ انہوں نے دیا ان کو؟ کیونکہ جو شخص کسی کی برائی غائبانہ کرتا ہے اس کی نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں. لہٰذا یہ ہے وہ سوچ کہ کس طرح سے اپنے نفس کو سکھایا جائے کہ برائی کے جواب میں اچھائی کرنی ہے، کس طرح اس کو روکا جائے کہ بدلے میں بھی آگے نہیں بڑھنا ہے. اسی طرح ایک شخص نے کہا کہ میرا ملازم یہ اور یہ کرتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو جو اپنے ملازمین ہیں ان سے کوئی نہ کوئی شکوہ رہتا ہے کہ وہ کرپشن ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کبھی کام میں ایسا ہوتا ہے. تو اس نے ذکر کیا کہ میرا ملازم ایسا اور ایسا کرتا ہے، غلط کرتا ہے، اور پھر میں اس کے ساتھ جواب میں ایسا کرتا ہوں. جیسے ہم کوئی ریئیکشن شو کرتے ہیں، کوئی مار دیتا ہے، کوئی گالی دے دیتا ہے، کوئی بات کہہ دیتا ہے، اور میں ایسا کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ جتنا تو وہ کرتا ہے تم نے اتنا ہی کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر تم نے اس سے زیادہ کیا تو تم پھر ظالم قرار پاؤ گے. گویا کہ اپنے نچلے طبقے کے ساتھ بھی چاہے کوئی کتنا ہی کمتر کیوں نہ ہو اسٹیٹس میں، اگر اس کے ساتھ بھی زیادتی کی ہوگی تو وہ بھی کاؤنٹیبل ہوگی. کہ بعض دفعہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے جیسوں کے ساتھ کو تو سمجھ میں آتا ہے ہمیں، لیکن جو اپنے نیچے والوں کے ساتھ کرتے ہیں ہم اس کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں. پھر اسی طرح جس مظلوم نے یہ کہا کہ اللہ بدلہ لے گا تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا.
یعنی اگر کسی نے جواباً کوئی بد دعا دے دی یا جواباً کوئی ایسی حرکت کی تو گویا اس نے اپنا بدلہ وصول کر لیا۔ اسی طرح انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات اس کے یا تو حق میں حجت بنتی ہے یا اس کے خلاف حجت بنتی ہے، یا تو وہ سچ میں شمار ہوتی ہے یا وہ جھوٹ میں شمار ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں کہ ہماری جتنی بات تھی یا جتنا معاملہ ہوا تھا، کیا ہم اتنا ہی بیان کرتے ہیں یا اس کے اندر مبالغہ یا جھوٹ شامل ہو جاتا ہے، یا جو ہم بات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں قیامت کے دن ثابت ہوگی یا ہمارے خلاف بن جائے گی۔ تو اس لیے اپنی زبان کی بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جذبات کے وقت میں جب آپ دیکھیں، کیونکہ ہم ایسی جو جذباتی ہمارے معاملات ہوتے ہیں، جیسے غصے کا وقت ہوتا ہے، لڑائی کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں ہم اکثر سوچ سمجھ کے بات نہیں کرتے بلکہ اس میں اضافہ یا مبالغہ کر جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انسان کو ایسے مواقع کے اوپر بھلائی کی بات کرنا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ انسان جذباتی ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ اس سے حد سے اپنے بڑھ کے بات کر دیتا ہے اور ایک ایسی جگہ پہ بات کر دیتا ہے جہاں پر دوسرے کی عزت جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک ایسا اخلاقی بتا دیا گیا ہے، سلیقہ بتا دیا گیا کہ اگر انسان کے اندر یہ چیز آ جائے تو آپ دیکھیں کہ انسان کی زبان سیدھی ہو جائے یا اس کا دل سیدھا ہو جائے تو ہم بے شمار لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں، ہم بے شمار ایسی جگہوں پہ درگزر سے کام لے سکتے ہیں کہ جہاں اتنی بڑی بات ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے کبھی ایسا کیا ہو کہ ہم نے زبان کھولی ہو اور اس طرح کسی کی عزت کو پامال کیا ہو، یا ہم نے کسی کے ظلم کے جواب میں ہم ظالم بن گئے ہوں، تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ سب پکے کافر ہیں۔ یہ جو بیچ کا راستہ ہے یہ کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں، دنیا دار بھی رہو، دین دار بھی بن جاؤ، ماڈریٹ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ یہاں واضح بات کہہ دی گئی ہے، کیونکہ یا تو کوئی شخص مسلم ہے یا نہیں ہے، اسی لیے جنت ہے یا دوزخ ہے، درمیان میں کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا ہی درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی لیے مسلمان کا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی نبی میں، کسی صحابہ میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہمارے لیے سب معزز ہیں، تمام دین والے معزز ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دین اللہ کا ہے، اور جو بھی اللہ کے دین کے ساتھ جڑتا ہے اس کی ایک عزت ہے۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرواؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ ان سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، کیونکہ اکثر لوگ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے مطالبے شروع کر دیتے ہیں جب وہ حق کی بات سنتے ہیں یا دین کی بات سنتے ہیں، اچھا کہاں لکھا ہے، کیسا ہے، جب دکھا دو کہ یہاں لکھا ہوا ہے تو بھی نہیں ماننا ہوتا۔ تو مطالبے کون کرتا ہے اس قسم کے؟ جو ماننے سے انکاری ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد بھی لے لیا تھا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑیں، اور اس پر بھی ان سے پختہ عہد لیا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ وجہ ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرتے جائیں، کون سی سزا کس وجہ سے آتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، مثلاً نیکی کا دل نہیں چاہتا، اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی نہیں جاتی، ہم سحری کر لیتے ہیں اسی ٹائم کے اندر، لیکن تہجد کے لیے وقت نہیں لگاتے، دعا کا وقت نہیں لگاتے۔ تو جب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنی سستی غالب آتی ہے کہ فرض نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے پاس بے شمار وقت ہوتا ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے جتنا وقت ہوتا ہے، اور پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیوں نہیں کر پاتے، وجہ کیا ہوتی ہے اس محرومی کی، وجہ کیا ہوتی ہے اس سخت دل ہو جانے کی کہ وہ توفیق کیوں چھن جاتی ہے، ہمیں یہ بات نہیں اس وقت سمجھ میں آ رہی ہوتی۔
تو قرآن پڑھتے ہوئے اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے جائیں کہ آخر کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ محروم ہوئے، کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض ہوئے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کہاں سے ہے؟ ہم سے وہ نیکیوں کی توفیق چھن جانا، اور اس کی اب رضا کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جانا۔ تو یہاں پر کیا آیا کہ انہوں نے کیا سمجھتے تھے؟ ہمارے دل محفوظ ہیں، جیسے ہم بیان دیتے ہیں بعض دفعہ دل کا صاف ہونا، دل کا اچھا ہونا کافی ہوتا ہے، اوپر کے اعمال سے کوئی فرق نہیں پڑتا، باقی اندر سے سب نیک ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں پہ ایسی مہر کر دی ہے کہ ان کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ جب دل سے بھی احساس ختم ہو جائے تب انسان کی محرومی شروع ہوتی ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی نماز قضا ہو جائے یا آپ سے کوئی اللہ کے حق میں کمی بیشی ہو جائے تو دل پہ بوجھ آتا ہے۔ پھر اپنے کفر میں وہ اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگا دیا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا تھا نہ صلیب چڑھایا تھا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ علم نہ ہو تو کیا چیز کام کرتی ہے؟ ہر ایک کا اپنا اپنا گمان، یا پھر انسان شک کی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ شک ختم کرنے کے لیے یا گمان سے نکلنے کے لیے کیا علاج ہے؟ علم حاصل کیا جائے۔ کہاں سے علم حاصل کریں کہ سچی بات پتہ چل سکے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات سچ ہے، کیونکہ اللہ کا معاملہ تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ ہمیں سوائے قرآن کے کہیں اور سے بات پتہ نہیں چلتی کہ کیا معاملہ ہوا تھا۔ لہٰذا کسی بھی جگہ پر جب ایسی بات آ جائے تو اس کو دیکھیں قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور پھر وہی تصدیق اصل تصدیق ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی حکمت ہے کہ باقی انبیاء علیہ السلام ہے، ان کی وفات ہوئی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اٹھا لیا گیا تھا؟ تو اس لیے جیسا عقیدہ ہم رکھیں گے ویسا ہی ہمارا ایمان ہوگا۔ تو اس بارے میں شک شبہ کرنا کہ پتہ نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں جو عیسائیت میں ہیں، اگر ان کا یہ عقیدہ ہے تو پھر وہ کہاں سے بنا، اس کے اندر نہ کوئی بحث کرنی چاہیے، نہ کبھی سوچنا چاہیے، نہ کبھی شک کرنا چاہیے، کیونکہ جو بات ہے جو اللہ نے ہمیں بتا دی وہی چیز اصل ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی بھی دیں گے۔ غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اس ظالمانہ رویے کی بنا پر کبھی بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اب ظلم یہاں پہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ظلم صرف ہاتھ سے مارنا کسی کو نہیں ہے، تلوار سے قتل کرنا ظلم نہیں ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیے کہ کتنی ہی اس کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں کہ ظلم کیا کیا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ یہاں ظلم کیا چیز ہے؟ بکثرت اللہ کے راستے سے روکنا، کسی بھی طریقے سے اللہ کے راستے سے روکنا، کسی کو غلط راستے پر لگا کر، کسی کے اوپر اعتراض کر کے، بعض دفعہ کسی کے دین کا مذاق اڑا کے، کسی کے حال حلیے کا اسلامی حال حلیہ دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، اسی طرح دہشت گردی کرنا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ جو مختلف طریقے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے، تو فرمایا کہ ان اس ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو اس سے پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ تو یہ نعمت کا چھن جانا یا کسی بھی طرح کے ایسے حالات ہو جانا کہ پہلے انسان سکون کی زندگی گزارتا ہو، پھر اچانک سے خوف کا آ جانا، یا پہلے انسان ہر چیز اس کے لیے آسانی ہو لیکن پھر ہر چیز کا مشکل میں ڈھل جانا، پہلے رزق فراخ ہو پھر اس کا تنگ ہو جانا، تو یہ سب وہ معاملات ہیں جس کے اندر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کون سا ایسا کام کر رہا ہوں کہ جو واقعی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ ہم پیچھے بھی کئی جگہ پڑھ چکے ہیں کہ ناجائز طریقے سے مال کھانا، ہم کماتے تو نہیں ہیں ناجائز طریقے سے، لیکن ہم باریکی کے ساتھ اس پہ غور نہیں کرتے کہ کہاں کہاں ہمارے مال میں وہ ناجائز طریقے سے آیا ہوا مال شامل ہے۔ مثلا جیسے سود، یعنی کمانا تو جائز طریقے سے، لیکن جب اسے بینک میں رکھنا تو سودی کاروبار میں رکھنا۔ اسی طرح سے جائز اپنی تو روزی حلال کمانا، لیکن ساتھ رشوت لینا، ساتھ ایسے کام کرنا کہ دوسروں کو خوش ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی لیے دیے رکھنا، یا اپنے کام نکلوانے کے لیے کسی کو پیسے دے کر اپنے کام نکلوا لینا، کسی کو کسی ناجائز جگہ پہ بھرتی کروا لینا جس کا وہ اہل ہی نہیں تھا، اس کے لیے پیسے دینا۔ تو اس لیے ناحق مال کھانے والے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور یہ ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور نماز، روزے، زکوٰۃ سب ادا کرنے والا ہوگا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں حقدار کو دے دی جائیں گی، اور اگر وہ ختم ہو گئیں اور پھر بھی حقدار باقی ہوں گے تو پھر ان حقداروں کے گناہ اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے۔ اس طرح وہ گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ ظلم کی کئی شکلیں جو ہمیں نظر نہیں آتا کہ اگر ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے، اس لیے کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ہم اپنے انجام کو پہ نظر رکھ کر کے کام نہیں کرتے۔ اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے، مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں، الراسخون ہیں اور ایمان لانے والے ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ اور روز آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اب علم میں پختہ کار لوگوں کی بات کہی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، کون ہے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی وحی سے جو بات آئی ہے، جو دلیل ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ آپ علم میں پختگی کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ دنیاوی علوم میں آپ دیکھیں کہ مستقل ریسرچ ہوتی رہتی ہے، اور ایک ریسرچ دوسری ریسرچ کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ بات غلط تھی، اب نئی ریسرچ آئی ہے، یہ بات صحیح ہے، گویا کہ وہ رد ہوتی جاتی ہے۔ لیکن جو بات درست ہے اور ہمیشہ سے درست ہے اور رہے گی، وہ کون سی ہے؟ جو وحی الہی سے دلیل کے ساتھ ہے۔ اب نہ تو کوئی تقلید کا پابند ہو، اور نہ رسم و رواج کا، اور نہ بدعات کا، نہ اپنے نفس کا، نہ اپنے آباء و اجداد کا، تب جا کے وہ علم میں پختہ ہو سکتا ہے جب اس کے علم کا سورس قرآن و سنت ہی ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی تھی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا ہے۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، یعنی باقاعدہ طور پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے تھے اور وہ جواب دے رہے تھے، آواز سن رہے تھے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اب دونوں بیلنس ہے، نہ صرف یہ ہے کہ خوشخبریاں دین میں، اور نہ ہی یہ ہے کہ ڈراوا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس بات کو بیان مبالغے سے جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سارے مولوی ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مولویوں سے دین سیکھیں گے تو مکمل دین نہیں آ سکتا۔ مکمل دین سیکھنا ہے تو قرآن کو پڑھیں جہاں پر خوشخبریاں بھی ہیں اور باقاعدہ ڈراوے بھی ہیں۔ اور ڈراوا کیوں دیا جاتا ہے کسی کو؟ تاکہ انسان اس خطرے سے بچ جائے جس میں جا کر وہ ہلاک ہو سکتا تھا۔ ڈراوے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ خبردار کر دینا، تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام بھی اللہ نے کیوں مبعوث فرمائے؟ تاکہ تمام حجت تمام ہو جائے کہ ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا، ہمیں تو یہ آیت پتہ ہی نہیں چلتی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ اس معاشرے میں رہ کے انسان کیسے اس پر عمل کر سکتا ہے۔ تو جتنے انبیاء علیہ السلام تھے وہ رول ماڈل تھے، اور انسانوں کے اوپر اسی لیے ان کو نبی بنایا گیا تاکہ یہ بات ثابت ہو سکے کہ ہر انسان اس قابل ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے انبیاء علیہ السلام تھے انہوں نے اپنے معاشرے میں جو بھی چیلنجز تھے ان سارے چیلنجز کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے احکامات پر جب عمل کیا تو یہ چیز اس بات پر ثابت ہوتی ہے کہ انسان ہر دور میں دین پر عمل کر سکتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں۔ اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے، جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ خود بھی انکار کرنا، جو خود انکار کرتا ہے وہ اگلا سٹیپ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو بھی بہکاتا ہے، دوسروں کے لیے بھی کہتا ہے اس میں اس پہ طرف نہ جانا، کیوں؟ ہمارے دنیا کے مزے ختم ہو جائیں گے۔ وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ گویا کہ
وجہ کیا ہے کہ فرمایا گیا کہ یہ جو نازل ہوا ہے اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے، انسانی مزاج کے مطابق نازل کیا ہے، یہ کیا اس کے لیے نقصان دہ ہے، کیا فائدہ مند ہے، کس طرح وہ زندگی گزارے تو وہ ایک کامیاب انسان، اچھا انسان بن سکتا ہے۔ تو ہم دیکھیں، ہم دنیاوی جتنے علوم ہوتے ہیں اس کے اوپر تو ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر انجینئرنگ میں کہہ دیا جائے کہ اس کو اس سے جوڑیں گے تو یہ تار اس سے ملائیں گے تو لائٹ جل جائے گی، ہمارا پورا یقین ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہوگا۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نور کی بات کریں کہ اگر آپ یہاں سے یہاں اس چیز کو لیں گے، اس علم کو لیں گے، اس اخلاق کو لیں گے، اس کردار کو لیں گے تو آپ کا اندر روشن ہو جائے گا، تو ہمیں اس کے اوپر شک آ جاتا ہے۔ ہم اس کو، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی نفس کو اپنا جب الہ بنا لیتے ہیں تو پھر ہماری ساری چیزیں دھندلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ رہنمائی لینے کے لیے ہم جتنے مرضی بڑے انجینئر ہو جائیں، لیکن جو پرانے لوگوں کی تحقیقات ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، ان کی کتابیں پڑھنا پھر بھی ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا ہے، ایک رویہ ہوتا ہے نا، یہ کفر کا، بغاوت کا، سرکشی کا، نہ ماننے کا، میں نہ مانوں، اور ظلم و ستم پر جو اتر آئے ہیں، کس پر ظلم کر رہے ہیں؟ اگر کوئی انکار کر رہا ہے، کوئی سرکشی کرتا ہے دین کے مقابلے میں، تو اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا انکار کرنا صرف آپ کی ذات تک نہیں ہوتا، ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ وہ جو فرمایا گیا جو خود نہیں مانتے وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اب زبان سے تو کوئی کسی کو نہیں روکتا کہ نماز نہ پڑھو، لیکن جب ساری پارٹی چل رہی ہو، ٹی وی چل رہا ہو، اور ایک نہ اٹھے، دو نہ اٹھیں، تو تیسرا کیا کرتا ہے؟ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تو نہیں اٹھے، ہم بھی نہ اٹھیں۔ تو ایک دوسرے کو روکنے کا سبب ہم لاشعوری طور پر بنتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے لباس سے بعض دفعہ کوئی ایسے گزر رہا ہوتا ہے اور آپ متاثر ہو جاتے ہیں اور آپ بھی وہی لباس بنا لیتے ہیں، اب اصل میں آپ نے اس کو دیکھ کر فالو کیا تھا۔ اس لیے ہر شخص ذمہ داری لے کہ میرا ایمان، میرا دین جو ہے وہ بہت سے لوگوں کی راہ دکھانے کا ذریعہ اور بہت سے لوگوں کو روکنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستہ نہیں وہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ہمیں کیا لگتا ہے کہ دیکھو ہم برائیاں بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، لوگوں یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یعنی یہاں پر جو کچھ نازل ہوا ہے وہ کس طرح نازل ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے ہوا ہے، اور اس کی حکمت سے ہے سب کچھ ہو رہا۔ مثلا ماں کا علم، ایک مثال سے صرف ہے کہ وہ مثال اللہ کے لیے دی تو نہیں جا سکتی، لیکن ماں باپ کا علم اولاد کے مقابلے میں کتنا ہوتا ہے، چاہے وہ ان پڑھ جاہل ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے لیے زندگی کے تجربے جو ہیں وہ ان کا علم ہوتا ہے، اور ان کی حکمت ہوتی ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا وقت گنوایا، ہم نے نہیں پڑھا، تو دیکھو آج ہم اس نقصان کو اٹھا رہے ہیں۔ اب اگر بچے کو وہ نقصان آنکھوں سے دکھانا بھی چاہیں تو وہ نہیں دکھا سکتے کہ وہ کیا نقصان تھا جس پہ اگر آپ کو پڑھ کے، تو اس وقت بچے کو کیا لگتا ہے کہ کھیل کود جو ہے یہ سب سے اچھی زندگی ہے، اس کو کیا جائے۔ لیکن جب وہ علم اپنے حکمت سے جب بات کرتے ہیں، کسی تجربے سے بات کرتے ہیں، تو وہ اصل میں کیا ہوتا ہے، کسی کو نقصان سے بچانا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہی بات اللہ کی صفت بار بار آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی علیمًا حکیمہ ہے۔ اگر اس پہ یقین کرو گے، اس کی بات کو مانو گے، تو اس کی حکمت سے دیکھو کہ کیا کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کیا کرو، اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ اب ایک بات یہاں پر یہ بھی بتا دی گئی کہ دین میں عمل کرنا دو شرائط کے ساتھ ہے، ایک ہے کہ اللہ کا حکم ہو اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہو، لیکن اس سے ہٹ کر اپنی مرضی سے دین میں ثواب حاصل کرنے کی خاطر کوئی اضافہ کرنا یا اس میں کمی بیشی کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غلو میں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، پس تو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ ہی کا رسول ہوں۔ کیونکہ آپ کی بھی حیثیت میں اضافہ کرنا کہ نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی صفات دے دینا یا اولیاء کرام کو انبیاء کی صفات دے دینا، یہ سب چیزیں غلو میں آتی ہیں۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، کہ جو نعوذ باللہ ایک اپنی طرف سے انہوں نے سمجھا کہ ہم شاید ان کا مقام بڑھا رہے ہیں، جبکہ یہ چیز جو ہے اللہ نے جو مقام مقرر کیا وہی اصل چیز ہے۔
لیکن آپ دیکھیں کہ اکثر مسلمانوں میں بھی غلو بہت زیادہ نظر آتا ہے. ہماری نعتوں کے اندر آپ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنے والے الفاظ ہی دیکھیں تو اس کے اندر واضح غلو پایا جاتا ہے. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ غلو نہ کرو، یہ کوئی عزت نہیں ہے. عزت وہ ہے جو اللہ نے دی انبیاء علیہ السلام کو. اسی طرح آپ اپنی نعتوں میں دیکھیں بیڑی پار لگانے والا کون ہے؟ کون لگاتا ہے زندگی کی بیڑی پار؟ کون لگا سکتا ہے؟ بیڑا پار کون کر سکتا ہے؟ اب بھر دے جھولی میری یا محمد. کیا ہماری جھولیاں بھرنا، ہماری دعاؤں کو قبول کرنا اللہ کا کام ہے یا کسی انسان کا کام ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. پس تم مجھ پر درود بھیجنا جو فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا. یہ ہے غلو کہ آپ عقیدت میں، محبت میں اس طریقے سے آگے نکل جائیں جو اللہ نے بتایا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابن سیدنا کہہ کر مخاطب کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ سوچ کر بات کیا کرو، میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگ یعنی دین کے معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، بعض دفعہ بہت آپ کو بڑھائیں گے، چڑھائیں گے، اور پھر انسان اس دھوکے میں آ جاتا ہے کہ شاید میں ویسے ہی ہوں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک اخلاق کے، جو دینی اخلاق ہے اس کے خلاف ہیں. اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کیا کرو، کیونکہ ثواب دینا، اجر دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اگر ہم بدعات بھی کرتے ہیں اور ثواب کی نیت سے کرتے ہیں اور یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ چلیں ہم اضافہ کر لیں، اس میں کیا حرج ہے، تو حرج یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس بات سے روک دیا وہاں رکنا بھی اصل اطاعت ہے. مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ وہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ تو بس ایک الہ ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے کہ اسے کسی بیٹے، کسی بیوی، کسی خاندان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے کے پورے دیے جائیں گے. اب یہاں بہت اہم بات کی طرف اشارہ ہے کہ عار سمجھنا کسی بھی بات کو اپنے لیے. یہاں جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر اس کو یہ سمجھنا کہ شاید ہم زیادہ عزت دے رہے ہیں اس طرح سے عقیدت میں آ کے، تو فرمایا کہ جو خود انبیاء علیہ السلام تھے وہ اللہ کے ایسے عاجز بندے تھے، ایسے اللہ کے آگے جھکنے والے تھے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے تھے. رسول ان کا ڈیزگنیشن تھا، ایک پوزیشن تھی جو ان کو دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد وہ کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ کہ جیسا کہ لوگوں نے ان کو اوپر چڑھایا تھا. تو اسی یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتوں کو دیکھیں کہ جو مستقل اللہ تعالیٰ کے قریب رہتے ہیں، حمد میں رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اس کے باوجود بھی کبھی وہ یہ نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتے ہیں. تو یہ جو اصل انسان ہے، جو اصل عبادت گزار ہے، جو اصل دیندار ہے، وہ اپنی حیثیت کو بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہے. تو اسی یہ بات کہی جا رہی ہے یہاں پر کہ کسی کے مقام کو جان کر اس کو عزت دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر اضافہ کر دینا یا اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں کچھ بڑی چیز ہو گیا ہوں اگر ہم دیندار ہو گئے ہیں، یا کچھ اور ایسے بنا لینا کہ حتیٰ کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بن جانا. یا آج آپ دیکھیں جگہ جگہ جو ٹھکانے بنے ہوئے ہیں دین کے نام پر، اور کیا کیا حلیے اختیار کیے جا رہے ہیں دین کے نام پر، اور کس کس طرح سے اپنی بڑائیوں کے قصے. اور ذرا سا آپ اسی میں دیکھیں کہ یہ جب ایک بینرز ہی دیکھیں نا، کبھی کوئی ایسی مجلس ہو رہی ہو دین کی تو مولانا اور الحاج اور کیا کیا کچھ نہیں ایک ہی نام کے ساتھ لگایا جاتا، جس میں سے شاید کوئی ایک بھی بات درست نہیں ہوتی ہے. تو اسی اپنے اندر عارضی اختیار کرنا ہی اصل میں اللہ کے یہاں عزت پانے کا مقام ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہم کہیں اپنی زندگی کو بھی دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کچھ کاموں کو عار سمجھتی ہوں، کیونکہ یہاں آیا کہ انبیاء علیہ السلام کوئی عار نہیں سمجھتے تھے، نہ مقرب فرشتے ایسا سمجھتے تھے. تو اس لیے یہاں پر دیکھیں کہ کیا میں دین کا کام کرنے کو عار سمجھتی ہوں، یا میں اپنے کوئی گھر کے کام کرنے کو عار سمجھتی ہوں، کسی کے کام آنے کو عار سمجھتی ہوں. تو دیکھیں کہ کون سے ایسے کام ہیں جو میرے متکبر ہونے کی علامت ہیں.
کیونکہ جب انسان کے اندر وہ تکبر ہوتا ہے تب وہ کسی چیز کو عار سمجھتا ہے، تب وہ اپنی حیثیت کو نہیں پہچان پاتا ہے۔ اسی طرح فرمائے اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے کے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا، ہائی لائٹ کر لیں، بندہ بن کے رہنا اصل ایمان، اصل دینداری ہے، اور جس نے تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن جن کے سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہیں پائیں گے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی دیکھی جائے کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام دیا، اور واقعی یہ بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جہاں آپ خالص ہیں، واقعی اللہ کے نہیں کرتے ہیں، آپ کبھی وہاں سے سیر نہیں ہوتے۔ مثلا آپ جتنی بھی عبادت کر لیں، جو واقعی 5 وقت کا نمازی ہے اسے اپنے عیب خود نظر آتے ہیں کہ میں نماز کیسی پڑھتا ہوں، اسے خود پتا ہے، وہ متکبر ہو ہی نہیں سکتا۔ شاید لوگ آپ کو چاہے بڑا نیک سمجھ لیں کہ یہ بڑا 5 وقت کا ہے، لیکن جو اس کا اندر ہے، جو اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، وہ اپنے آپ دیکھ سکتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ تو اسی لیے بندگی اختیار کرنا اور تکبر سے بچنا یہ بہت اہم بات ہے۔ جتنا مرضی اللہ تعالیٰ نعمت دے دے، جتنی مرضی توفیق دے دے، لیکن اللہ کے آگے جھکے رہیں، بندوں کے آگے جھکے رہیں۔ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ بھی دکھا دے گا۔ کیوں؟ واضح روشنی کون سی آ چکی ہے؟ قرآن موجود ہے، اب صاف راستہ دکھانے والی ہے، اور جو شخص ادھر آئے گا، جو تارا یہاں پر آ کر پناہ ڈھونڈنا چاہے گا، جو اس راستے پر چلنا چاہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں نا، کہاں سے ملے گا سیدھا راستہ؟ کہاں سے تلاش کریں؟ کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو کہاں سے ملے گا؟ اس قرآن کو خود پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کو باقاعدہ علم اس کا حاصل کریں، اس کے اوپر عمل کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ راستہ اس میں واضح بتا دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت اور اللہ عز و جل کے ذکر کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے لیے ذکر کا باعث اور زمین میں تمہارے لیے نور کا سبب ہوگا۔ کیونکہ ایسے شخص کو واضح بات پتہ چل جاتی ہے، سارے معاشرے میں بھی اگر برائیاں پھیلی ہوئی ہوں، اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مجھے یہ برائی اڈاپٹ کرنی چاہیے سارے معاشرے کے ساتھ، یا مجھے الگ ہو جانا چاہیے، یا مجھے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، یا مجھے نفس کی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ایک نور مل جاتا ہے، اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اندھیرا اور نور کا فرق کیا ہوتا ہے۔ لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ کیا تھا؟ ایسا شخص جس کی نہ اولاد ہو نہ والدین ہو۔ کہو کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مر جائے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کے وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کے حقدار ہوں گی۔ اگر کئی بہن بھائی ہوں تو عورتوں کا کہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ اللہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے کہ تم بھٹکتے نہ پھرو، تمہیں زحمت نہ ہو، تم مشکل میں نہ پڑ جاؤ، تمہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ڈھونڈنا پڑے کہ اب اس کا کیا کریں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ دین پر عمل کرنا یہ کیا چیز ہے؟ دین پر عمل کرنا بھٹکنے سے بچنے کا راستہ ہے، اور دین سے دور ہونا، علم سے دور ہونا اصل میں گمراہی ہے۔ جو شخص کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یا کیسے تقسیم ہونی چاہیے وراثت کی، یا یہ مال کس کی طرف جائے گا، تو کیا وہ ڈنڈی نہیں مارے گا؟ کیا وہ چاہے اس کی نیت خراب نہ ہو، لیکن وہ جو فیصلہ کر رہا ہوگا اپنی ذات کے اوپر، جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جن کی ایک بیٹی ہوتی ہے، اکلوتی بیٹی ہوتی ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ سب کچھ اسی کا ہے۔ جبکہ اگر آپ وراثت کے قانون دیکھیں تو جب ایک لڑکی ہو تو سب کچھ اس کا نہیں ہوتا ہے۔ اب کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا مجھے تو علم نہیں ہے اس لیے میں نے تو سب کچھ دے دیا، لیکن وہ علم نہ ہونا انسان کا خسارہ گھاٹا ہے، کیونکہ وہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن کا علم حاصل کرنا اور اس سے عمل کی راہ لینا، اس سے نور حاصل کرنا امپورٹنٹ ہے۔ سورہ المائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا
الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ کون سی بندشیں؟ اوفوا بالعقود، جو عہد و پیمان باندھے ہوئے ہیں، جو پابندیاں ہیں، جو احکامات ہیں، ان کی پاسداری کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں مخصوص حالات میں حلال اور مخصوص حالات میں حرام کر دی گئی ہیں۔ اطاعت اسی چیز کا نام ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے میں حلال چیز بھی جو ہے وہ کھانے سے منع کر دیا گیا، اسی طرح احرام میں شکار سے منع کر دیا گیا۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شعائر اللہ کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ اب شعائر اللہ کیا چیزیں ہیں؟ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یا جو دین کی نشانی ہو، یا جس سے دین کا پتہ چلتا ہو۔ مثلا مسجد کو دیکھ کر کیا یاد آتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی طرح ٹوپی، تسبیح، قربانی کے جانور، وہ سب ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ شاعر اللہ کو بے حرمت نہ کرو، ان کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اسی طرح قرآن ہے، داڑھی ہے، یا جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق شریعت سے ہے، تو اس کے بارے میں لطیفے بنانا، مذاق اڑانا، یا کسی کے لباس، ایسے لباس کا مذاق اڑانا جو شریعت کے مطابق ہو، یا اس کے حال حلیے کا اڑانا، یا اس کے علم کا مذاق اڑانا کہ اس کو تو صرف اتنا پتہ ہے، اس کے پاس تو دنیاوی ڈگری کچھ نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے اس کی ایک حرمت ہے، دین کی حرمت ہے، اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں وابستہ ہو جائیں گی اس کی حرمت ہے۔ اور نہ ہی حرام مہینوں میں کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دسترزاری کرو۔ اب یہاں جو پابندی بتائی جا رہی ہے اس کے بارے میں آ رہا ہے، غور سے دیکھیں کہ کیا چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ اس عہد کو یا اس پابندی کو پورا کرو۔ ایک بات آ گئی کہ شریعت اور اللہ کے جتنے بھی دین ہے اس سے متعلق چیزوں کا احترام کرو، نہ حرام مہینوں میں کسی کو حلال کرو، اور نہ قربانی کے جانوروں پر دسترازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہیں، کیونکہ جب پہلے جاتے تھے حج عمرے کے لیے تو اپنے ساتھ جانور لے جاتے تھے، اب ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیتے تھے جس سے دور سے پتہ چل جائے کہ اس قافلے کو لوٹا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ اور ہاں جو احرام کی حالت ختم ہو جائے جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو، اور دیکھو کہ ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے کردار کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی جا سکتی، جواباً بھی زیادتی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اگر کوئی شخص ایک ظلم زیادتی کر رہا ہے، جیسا کہ مسلمان عمرے کے لیے نکلے اور ان کو روک دیا گیا تھا تو انہیں غصہ بھی تھا، وہ جذباتی بھی تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ تمہارا غصہ اتنا نہ ہو جائے کہ اگر کبھی ان کا موقع آئے تو تم اس کا بدلہ لینے لگو۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم سب یہی کرتے ہیں، ہم سب اسی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس آنے دو ذرا اس کا وقت، جب اس کا وقت آئے گا نا تو پھر میں بھی یہ کروں گی۔ اچھا، جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم اسے ظلم قرار دیتے ہیں، لیکن جس وقت ہم اس کے ساتھ اسی موقع پر اس کے موقع پہ کر رہے ہیں تو ہم اسے بدلہ ایسے کا تیسا قرار دیتے ہیں، ہم اسے ظلم قرار نہیں دیتے، حالانکہ ظلم اگر یہ تھا تو ظلم تو وہ بھی ہے۔ تو اسی یہاں پر اصلاح کی جا رہی ہے کہ جرم جو ہے وہ نہ کیا جائے، چاہے وہ بدلے کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں، جو کام نیکی اور تقوی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو۔ اصل بات کیا ہے
کہ جو نیکی کا کام ہے اس میں چاہے غیر مسلم ہو، اگر کوئی غیر مسلم بھی اچھے مشن کے ساتھ ہے، کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے. اور میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو، چاہے اپنا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے سگے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. جہاں پر گناہ اور زیادتی کی بات آ جائے گی وہاں تعاون نہیں ہوگا. یہ ہے اصل میں انصاف کسی بھی مومن کا، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب ترجیح دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی بات اہم ہے، باقی رشتے، باقی لوگ، قوم، قبیلہ، ہر چیز پھر دوسری ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدد کرو اپنے بھائی کی، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم مظلوم کی مدد کو تو جانتے ہیں لیکن ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو برائی سے روک کر اس کی بھی مدد کرو. یہ ہے خیر خواہی، کہ یہ بھی اس مدد کرنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی ظلم غلط بات کر رہا ہے تو اسے ٹوکا جائے، اسے روکا جائے اور صحیح طرف کیا جائے. اسی طرح فرمایا گیا کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے. اب کیا کیا چیزیں حرام ہیں ہائی لائٹ کر لیں، اس کو نوٹ کر لیں. مردار، یعنی کہ خود سے جو جانور مر جائے اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا کیونکہ ذبیحہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی چیز اس میں شامل ہے، عقیدے میں شامل ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے کو جو ہے وہ حلال کہا گیا. باقی دنیا میں کسی بھی امام، کسی اولیاء اللہ یا کسی کے نام پر بھی جو ذبیحہ ہوگا وہ درست نہیں ہے. اور وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا کہ جیسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو. اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی کسی ایسی جگہ پر جہاں پر غیر اللہ کا شائبہ آ جائے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے مزاروں کے اوپر دیگیں کتنی چڑھی ہوئی ہوتی ہیں. وہ دیگیں وہاں جا کر دینا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کسی سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے نظر یا منت مانی تھی کہ ہم یہ دیں گے. تو نظر اور منت اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے مانی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تو گھر میں بھی وہ دیگ بنائی جا سکتی تھی، وہ اسی آستانے پر جا کر کیوں دی جاتی ہے؟ تو اس لیے باریکی کے ساتھ اپنے عقیدے کو چیک کرنا چاہیے کہ کہیں میرے اندر کوئی جھول تو نہیں ہے. نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. پانسوں کے ذریعے کس طرح؟ یوں ڈالتے تھے، یہ پرندوں کو اڑاتے تھے، یا اسی طرح جیسے آپ یہ لوڈو کی ہوتی ہیں کہ اگر یہ آ جائے گا، یہ سائیڈ آ جائے گی تو اس کا مطلب ہے یہ اچھا ہے، اور اگر یہ آئے گی تو یہ برا ہوگا. تو اس میں اپنی قسمت تلاش کرنا. ہم کہاں سے اپنی قسمت تلاش کر رہے ہیں؟ ستاروں کے ذریعے سے، ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے سے، اور بہت سارے طریقے آپ دیکھیں کہ کوئی کارڈ کے ذریعے سے یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غیب پر کوئی بھی مطلع نہیں ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے غیب کا علم ہے. اس لیے ایسی چیزوں کے پر نہ پڑنا چاہیے، کیونکہ اس سے اپنا ایمان ضائع کرنے والی بات ہے. یہ سب اعمال فسق ہیں، گناہ ہیں. آج کا ہفتہ کیسا رہے گا؟ جیسا گزاریں گے ویسا ہی رہے گا. نیک اعمال سے گزاریں گے تو اچھا رہے گا، برائی میں گزاریں گے تو برا رہے گا. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے تمہاری پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. اب یہاں واضح بات کہی جا رہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب کے بعد دین میں کچھ داخل نہیں ہو سکتا، اب مزید ثواب کی نیت سے کوئی چیزیں ایڈیشن نہیں ہو سکتی، اس کے اندر سے اپنی مرضی سے کمی بیشی نہیں ہو سکتی کہ آج کا دور ایسا آ گیا ہے اس لیے نا یہ والے اعمال نکال دینے چاہیے کیونکہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتے. بلکہ دین مکمل ہے، اور نعمت کہا گیا اس دین کو کہ میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام ہی کو پسند کیا. تو اس لیے اس پر خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں رہنمائی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملی. لہٰذا حرام اور حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو. کیوں پابندی کریں؟ اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اچھی چیزیں تھیں، جو ہمارے فائدے کی تھیں، جو ہمارے جان، مال، عزت، شریعت کے حساب محافظ تھیں، ان سب چیزوں کی اجازت دی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب چیزیں حلال ہیں سوائے چند ایک چیزیں ہیں کہ جو حرام کی گئی ہیں، باقی ہم پوری زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر
ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اس صورت میں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اتنا جان کی بازی ہار رہا ہو, کوئی ایسے حالات ہوں کہ جہاں پر کچھ کھانے کو نہ ملے اور وہاں پہ حرام ایک چیز تھی اس کی, تو صرف اتنا کھا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے. مثلا کوئی پیاس سے مر رہا تھا, اگر اس کے صرف 2 قطرے اگر اس کو مل جائیں تو اس کی صرف جان بچ سکتی ہے, تو اس صورت میں صرف 2 قطرے اس کے لیے حلال ہیں. لیکن اگر وہ 2 قطرے کے بعد کہے کہ اچھا چلو یہاں تک تو جان بچ گئی, چلو 1 گلاس شراب پی لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, تو وہ اگلا جو گھونٹ ہے اس کا وہ اس کے حرام میں شمار کیا جائے گا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخفیف کہ جہاں پر ایسے حالات آ جائیں تو وہاں پر اجازت اتنی دی گئی ہے جس میں صرف جان بچے. اسی نے فرمایا کہ بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو, یعنی اس کا میلان حرام کھانے کی طرف شوق کا نہیں ہو, صرف جان بچانا ہو, بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حلال کھانا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. کہو کہ تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں. سب جتنی پاک, اچھی, فائدہ مند, نفع مند تھیں جسم کے لیے, ہماری صحت کے لیے, وہ سب ہیں. اسی کے دیکھیں کہ جو لوگ ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ جو حلال اور طیب نہیں ہیں, ان کے اندر کیسی کیسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. انسان کی خوراک کا اس کے اوپر براہ راست اثر ہوتا ہے جو کچھ ہم کھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں, آپ کوئی ایسی چیز کھا لیں جس سے آپ کا بی پی ہائی ہو تو ایک دم آپ کی باڈی رسپانس کرتی ہے, ٹھیک ہے. اسے آپ کا مزاج پہ فرق پڑتا ہے ایک دم سے. اگر جو لوگ گرم چیزیں زیادہ کھاتے ہیں ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے, جو لوگ ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں ان کا مزاج کیسا ہے, جو لوگ جنک فوڈ کھاتے ہیں ان کا مزاج آپ دیکھ لیں, ہائپر ہوتے ہیں, شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں جنک فوڈ کھانے والے لوگ. تو اس لیے اپنی جیسی ہماری ڈائٹ ہوگی, جتنا حلال طیب کے قریب رہیں گے اتنا ہی زیادہ اچھے انسان کے طور پر یا اپنے نفس کو بہتر گروم کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ اے لوگوں زمین میں جو حلال پاکیزہ ہے وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. کیونکہ جیسے ہی ہم حرام کی طرف جائیں یا غیر طیب کی طرف جائیں تو شیطانی صفات انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے انسان کے پھر ایکشن وہی بننا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح حلال طیب رزق خیر و برکت لانے کا ذریعہ بنتا ہے, نہ صرف زندگی میں بلکہ انسان کے اپنے جسم کے اندر بہت ساری ایسی خیر پیدا ہو جاتی ہے جو نیکیوں کو آسان کرتی ہے. حلال کھانے سے نیکی اور خیر کے امور سرزد ہوتے ہیں, اور جو حرام کھاتا ہے وہ نیکیوں سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے, یعنی اس کی برائی کی طرف رغبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اسے وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں جو برائی والی ہیں. اسی طرح وہ شخص نیکیوں کے اشاعت کا سبب بنتا ہے, کیونکہ جب کوئی شخص خود نیکی اور خیر پر آتا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس سے سیکھتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں. حرام غذا جسم کو معطل اور سست کر دیتی ہے, نیکی کرنا مشکل ترین ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر کا نور بجھ جاتا ہے حرام کھانے سے, اور حلال کھانے سے انسان کے اندر جو ایک میزان پیدا ہوتی ہے جس کے اندر وہ فیصلہ کر سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہم صرف ٹیمپٹیشن پہ کھاتے ہیں, نہیں وہ پتہ ہے ہمیں کہ وہ نقصان دہ ہیں, پتہ ہے ہمیں کہ اگر ہم یہ کھائیں گے تو ہماری باڈی, ہمارے ہارمونز کا نقصان ہوگا, لیکن صرف ہماری ٹیمپٹیشن اس کو جو ہے کھانے پر مجبور کرتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اندر کا نفس کا کنٹرول بگڑ جاتا ہے. اسی طرح حلال طیب کھانا جو ہے وہ دل کے نور کا جس طرح سبب ہے, تو حرام کھانا دل کو ویران کرنے اور ڈپریشن لانے کا ذریعہ بنتا ہے, اندر سے وحشت جنم لیتی ہے. اسی طرح شیطان دل پر قابض ہو جاتا ہے آسانی کے ساتھ, کیونکہ جب ہم شیطانی کام کرتے ہیں یا اس کی مانتے ہیں تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے تسلط حاصل کرنا. اسی طرح حلال کھانے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے, کیونکہ وہ آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے اور فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے لیے اللہ سے مستجاب الدعوات بننے کی آپ دعا فرما دیجئے. آپ نے فرمایا, سعد اپنا کھانا پاکیزہ اور حلال رکھو, تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اسی طرح دیکھیں جتنے بھی رسول ہیں ان کو کہا گیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا, رزق کھاؤ پاکیزہ اور عمل کرو صالح. گویا کہ رزق کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے عمل سے اور نیکی سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا بھی تذکرہ کیا کہ جو لمبے سفر میں پراگندہ حال ہوتا ہے, جو ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ دعا کرتا ہے, اے میرے رب, اے میرے رب, یعنی دعائیں کثرت سے کر رہا ہے, بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہے, لیکن کیسے کر رہا ہے جبکہ اس کا کھانا پینا اور اوڑھنا سب حرام ہے. اس صورت میں اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی.
تو غور کریں کہ کیا ہماری غذا میں، ہمارے کھانے میں حلال اور طیب کی شرط پوری ہوتی ہے؟ اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو اس کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، جو علم ہمیں ہر علم اللہ نے دیا ہے. دیکھیں ہر شخص، آپ دیکھیں ڈیفرنٹ آپ کو لوگ ملیں گے جو اپنے فن کے ماہر ہیں. اللہ نے کیسے ان کو سکھا دیا. یہ بھی ایک علم ہے کہ کیسے شکاری جانوروں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک جو شکار لے کر کے آئیں لیکن اس میں سے خود نہ کھائیں. وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں اس کو تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو. اللہ کو حساب لیتے کچھ بھی دیر نہیں لگتی ہے. کیونکہ اب یہ بھی سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ شکاری جانوروں سے شکار کرواتے کیسے ہیں. آج تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. تمام پاکیزہ، اچھی، فائدہ مند چیزیں حلال کر دی گئیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں. اب اہل کتاب کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، لیکن اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر ذبیحہ کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا. لیکن ویسے عام جیسے آپ کسی کے ساتھ چائے پی لیتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ، یا آپ کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں کہ جس میں ذبیحہ شامل نہیں ہے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے: مال، حسب نسب، حسن اور دین پر. تم دیندار کا انتخاب کرو. یعنی جب یہ دیکھا جائے تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو شادی کرتے ہوئے دینداری کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ بیٹے کا انتخاب ہو چاہے بیٹی کا انتخاب ہو. تو اس معاملے میں بھی ہم اسی لیے دیندار نسلیں نہیں بنا پاتے، کیونکہ ہمارا انتخاب کبھی مال و دولت ہے اور کبھی حسن ہے. یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. اسی نے فرمایا گیا کہ اہل کتاب کا کھانا بھی حلال ہے اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے ہو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کو محفوظ بناؤ، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ٹھیک ہے مسلمان کی تو دوستی نہیں ہو سکتی مرد و عورت کی، ہمارے ہاں تو گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ نہیں ہوتا کیونکہ ہم مسلم لوگ ہیں. ہاں ہم ہی اگر کسی غیر مسلم ملک میں چلے جائیں تو وہاں جا کے ہم ان غیر مسلم عورتوں کو اپنی دوست بنا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ آزاد شہوت رانی کرنا یا چوری چھپے دوستیاں کرنا جیسے مسلمان ہونے کے ناطے یہاں پر اسلامی ملک میں منع ہے، اسی طرح وہاں جا کر بھی منع ہے. کیونکہ اکثر لوگ اس کا جواز یہ دیتے ہیں کہ وہ تو خود عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہر ایک کے ساتھ چل پڑتی ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے، انہیں تو خود اپنی عزت کون سی وہ بچا رہی ہوتی ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہمارے لیے لازم ہے، چاہے کسی اور کے لیے کوئی یہ اہم بات ہو یا نہ ہو. اسی طرح کہا گیا ہے کہ ان کو مہر ادا کر کے حفاظت میں لاؤ. ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ خود کو میں آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اب عورتوں سے کوئی رغبت نہیں ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ آپ اس کا نکاح مجھ سے کر دیں. جیسے انہوں نے سنا مجلس میں کہ آپ نہیں کرنا چاہتے تو انہوں نے کہا مجھ سے کر دیں. آپ نے فرمایا کہ تم مہر میں اسے ایک کپڑا لا کر دے دو. ٹھیک ہے کر لو نکاح لیکن مہر دو. صحابی نے کہا کہ مجھے وہ میسر نہیں ہے. آپ نے فرمایا لوہے کی کوئی انگوٹھی ہی دے دو. تو اس نے کہا مجھے تو یہ بھی میسر نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا تم کو قرآن کتنا یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں تمہارے اس قرآن جو تمہیں قرآن یاد ہے اس کے بدلے پر اسی کے لیے میں قرآن کی صورتوں پر تمہارا نکاح کرتا ہوں. یعنی کہ وہ قرآن کی صورتیں تم انہیں یاد کروا دینا تو تمہارے لیے یہ مہر قرار پائے گا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مہر کی اہمیت یہ بھی پتہ چلتی ہے. حتیٰ کہ ایک صحابیاں تھیں کہ جن سے ایک صحابی نکاح کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرا جو مہر ہے وہ آپ کا اسلام لانا ہوگا، کیونکہ پہلے وہ مسلمان نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسلام لے آئیں تو یہ میرا مہر قرار پائے گا. تو اس طرح سے مہر میں کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن مہر وہ ہونا چاہیے کہ جو ادا کیا جا سکے اور اس کو لازم ادا کیا جائے. اور جو کسی نے ایمان کے روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور آخرت میں دیوالیہ ہوگا. ایمان کی روش کے باہر جتنی بھی روش، جتنے راستے، جتنے طریقے ہیں وہ سب خسارہ ہیں، سب دیوالیہ ہیں. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ آپ جتنا مرضی پڑھ لیں لیکن اگر آپ سلیبس سے پیپر نہ دیں، پیپر جو ہے سلیبس میں سے آنا ہے، آپ کہیں میں ساری رات جو تھا وہ دیگر کتابیں پڑھتا رہا لیکن جب صبح پیپر آیا تو خسارہ ہوگا یا کامیابی ہوگی. تو جو چیز اصل ہے، جو کہ نجات دینے والی ہے اور جس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اسی پر رہیں گے تو ہی کامیابی ہے.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لیا کرو، اور سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کسی شخص نے رفع حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ کرنا نہیں چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی رحمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اب یہاں بات کہی جا رہی ہے کہ وضو کی بتایا جا رہا طریقہ کہ کس طرح سے اپنے آپ کو، کیونکہ کچھ طریقہ یہاں بتایا گیا ہے اور باقی طریقہ سنت میں ملتا ہے کہ وضو کس طرح کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، یعنی ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھا لے اور اچھی طرح وضو کرے۔ یہ سن کر صحابہ کرام اوپر تک جو تھا وہ زیادہ دھویا کرتے تھے، زیادہ تسلی سے وضو کیا کرتے تھے تاکہ ہم اس دن اپنے اعضاء چمکا سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان وضو کے اعضاء کی وجہ سے ہی اپنی امت کو پہچانیں گے، کیونکہ وہ تھا کہ کیسے پہچانیں گے اتنے لوگوں میں، تو انہوں نے کہا کہ وضو کے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے۔ اسی طرح ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، وہ وضو کرنے لگے کیونکہ عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا، تو وہ جلدی وضو کرنے لگے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے۔ آپ نے بلند آواز سے فرمایا، ان خشک ایڑیوں کے لیے آگ کے عذاب کی خرابی ہے، ان خشک ایڑیوں کے لیے آگ کی خرابی ہے۔ گویا آپ نے وضو کو بھی جو تھا وہ نماز کی کیونکہ بنیاد ہے، اس کی طرف توجہ دلائی کہ وضو کرتے ہوئے بہترین انداز ہونا چاہیے کہ تمام اعضاء گیلے ہو جائیں اور تمام واش صحیح طرح سے کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ اکثر واقعی ہمارا بھی ایڑی کی طرف دھیان نہیں رہتا، اور وہ اکثر ہم جلدی سے اسے اوپر سے دھو کر اور کرتے ہیں، تو اس کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ تمام اعضاء کو صحیح طرح دھویا جائے۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس پختہ عہد کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ہم نے بھی کیا عہد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب آپ کی بات آ جائے گی تو ہم کسی اور کی نہیں سنیں گے، ہم آپ ہی کو بڑا مانیں گے، آپ ہی کی تعظیم کریں گے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر تقوی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ سچ کیوں بولو، تقوی کیوں اختیار کرو، انصاف کی بات کیوں کرو؟ اللہ کی خاطر۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، اور تقوی سے زیادہ مناسبت یہ رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کیونکہ عموماً آپ دیکھیں کہ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے۔ عموماً ہم کب انصاف سے ہٹتے ہیں، جھوٹ کی گواہی کب دیتے ہیں، کب تقوی چھوڑ دیتے ہیں؟ جب ہمارا کسی سے مد مقابل کوئی سامنے ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جہاں ڈائیورسز ہوتی ہیں، اور جب ان کا بیان لیا جائے یا عدالت میں کوئی بات آ جائے تو وہ بالکل مخالف بات کرتے ہیں، یعنی ایک پارٹی کچھ کہتی ہے، دوسرا 180 ڈگری پہ بالکل کوئی اور بات کہہ رہی ہوتی ہے۔ اب ان میں سے کوئی ایک ہی سچا ہے، دونوں تو سچے ہیں نہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ کی خاطر جب انصاف کی بات انسان کرے گا اور اپنے دل سے پوچھے، تقوی سے پوچھے کہ کیا مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا عمل کرنا چاہیے، تو انسان دیکھے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ تقوی کیا چیز ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، کیوں؟ کیونکہ اللہ پوری طرح باخبر ہے کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ چھپاتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں زندگی، لیکن ایک موڑ آتا ہے جہاں جا کے ان کی ساری باتیں کھل جاتی ہیں اور ان کی عزت کہاں رہ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینا اہم ہے۔ گواہی کے بارے میں آتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور اللہ واسطے کے گواہ بنو۔ اگر تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا اپنے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، اور اسی طرح سے فریق چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، انصاف کی گواہی دو، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ آنا، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ کیونکہ انسان یا تو دشمنی میں عدل سے ہٹتا ہے، یا جذبات میں ہٹتا ہے، یا اپنے نفس کی خواہشات میں ہٹتا ہے، یا کسی کی مالداری کو دیکھ کے کر لیتا ہے کوئی ایسا کام۔ تو ان سب چیزوں کو واضح کر دیا گیا
کہ انصاف کرو تو اللہ کے لیے کرو اور تقوی اختیار کر کے معاملہ ہوگا تو آسانی ہوگی۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، جو لوگ ایمان لانے کے بعد عمل بھی نیک کریں، صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلا دیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ کیونکہ انسان ایمان کے ساتھ عمل کرے گا تو اس سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ خطائیں کب کرے گا درگزر؟ جب انسان اپنی سی پوری کوشش کر لے گا لیکن پھر بھی اس سے کہیں بھول چوک ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، ہائی لائٹ کرتے جائیں، اللہ سے ڈر کے کام کرو، اور ایمان رکھنے والوں کو اپنے ایمان کا جائزہ اس وقت لیں جب توکل کرنا پڑتا ہے۔ ہم بڑے بڑے آپ دیکھیں ایمان والے اس وقت متزلزل ہو جاتے ہیں جب کوئی مشکل حالات آ جائیں، جب ایک طرف مخالفت ہو رہی ہو اور ایک طرف ہو کہ اللہ کا حکم یہ ہے، تو اس میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا اسٹیپ لیتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ مجھے کامیاب پھر بھی کر دے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، کہتے ہیں داڑھی ہے دیکھنا میرا نام نہیں آئے گا، لیکن پر اگر اللہ پہ بھروسہ کریں تو اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کامیاب کر سکتا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی۔ اب اللہ کا ساتھ پانے کے لیے کرنے کے کام ہائی لائٹ کر لیں، کب اللہ کا ساتھ ملتا ہے؟ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے اللہ کو اچھا قرضہ دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی، سیدھا راستہ گم کر دیا۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اللہ سے رحمت سے دوری اور دلوں کا سخت ہونا کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو جان کر جان بوجھ کے اس کی نافرمانی کی جائے اور جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دور ہوا جائے۔ اب یہاں بات آ رہی ہے کہ میرا ساتھ اس کو نصیب ہوگا جو یہ کام کرے گا، اور اس میں خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ قرض کی بات بار بار تقریباً ہر پارے میں آ رہی ہے کہ جہاں پہ اللہ کو اچھا قرضہ دیتے رہو۔ اسی لیے وہ جو بات آتی ہے قرآن میں ہی آتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی کو، اللہ کی رضا کو، اس کی جنت کو، اس کی قربت کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، اور وہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ اب قرآن مجید کی 6 آیات میں 12 مقامات پہ قرض کا ذکر ہے اور ہر جگہ قرض کے ساتھ حسنہ کا ذکر ہے کہ اللہ کو اچھا قرضہ دیا کرو۔ اب قرض کے لغوی معنی ہیں کاٹنا، یعنی اپنے مال میں سے کچھ مال کاٹ کر اللہ کے راستے میں بھی دیا کرو۔ اب فی سبیل اللہ دینا، محتاجوں کو دینا، مسکینوں کو دینا، ضرورت مندوں کو دینا، اس سب کو دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اوپر قرضہ شمار کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم پیچھے کئی جگہ پر اس بات کو پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیں قرض حسنہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنے آپ حسن کے ساتھ دیتے ہیں، اچھے دل کے ساتھ دیتے ہیں، دل کے ثبات کے ساتھ دیتے ہیں، اسی قدر وہ واپس لوٹ کر آتا ہے، اسی طرح سے آتا ہے، اور اس کا بدل نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں اجر ملے گا، دنیا میں بدل ملتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے اور جنت میں جانے کا، داخلے کا ذریعہ بنتا ہے، اور جتنا ہم نے دیا اس سے کئی گنا ہو کر واپس بھی لوٹ آئے گا، یعنی اس میں بھی کوئی خسارہ نہیں ہے اس انویسٹمنٹ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہے جو اس طرح صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں نے کیا خرچ کیا تھا، یعنی اس کا اللہ سے اخلاص اتنا زیادہ ہے کہ وہ کسی کو نہیں دکھانا چاہتا سوائے اللہ کے۔ تو اور اس سے ہٹنا کیا ہے؟ جو کفر کی روش اختیار کرے گا، جو اس طرح کے کام نہیں کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ راستے ہی گم کر دے گا، سیدھا راستے سے ہٹ جائے گا، اور اسی لیے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اسی لیے اس کا دل نہیں چاہتا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ آپ جس رستے پر ہوتے ہیں اس میں آپ کو جب اور لوگوں کو بھی وہی کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک موٹیویشن آ جاتی ہے، وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے
جو لوگ جماعت سے نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں سب کے ساتھ مل کے نماز آسان ہو جاتی ہے، اکیلے پڑھنا مشکل لگتا ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی نیکی کے راستے پر آئے گا تو وہ اپنے لیے آسانی اور اللہ کی رحمت کو پائے گا. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، اور جو انہیں تعلیم دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہٰذا انہیں معاف کر دو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں. اس طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. اصل گھاٹا یہ ہے، ہمیں دین اسلام ایک تو پتہ نہیں ہے، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، جو پڑھتے ہیں اس میں سمجھتے نہیں ہیں، جو سمجھ لیتے ہیں وہ ایک دفعہ سال میں قرآن کھولتے ہیں، کبھی رمضان میں یا اس طرح. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو پتہ بھی ہوتا ہے وہ اس پر عمل کرنے کی موٹیویشن نہیں رہتی. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو رول ماڈل بناتے ہیں، ہم سارے وقت تو اور کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، ہم سارے وقت تو کسی اور طرح کے لوگوں کے مجالس میں گزارتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کیونکہ انہوں نے کتاب کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا تھا، اس لیے یہ ساری مشکل آتی ہے کہ انسان کی زندگی میں کیوں نہیں وہ راستہ آ پاتا. آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور انات کا بیج بو دیا ہے، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں وہ بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں. اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ چکی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کہاں ہے وہ روشنی؟ یہ کتاب مبین ہے، اور یہ ایک ایسی حق نما کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے راستے بتاتا ہے. کتاب ہی واحد ذریعہ ہے کس کا؟ نور حاصل کرنے کا، اللہ کی رضا کو پانے کا اور سلامتی کے راستے پانے کا. اور اپنے اذن سے ان کو اللہ اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. کیونکہ اسی لیے آپ دیکھا، جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ دین کے رستے پر آ جاتے ہیں تو یہ چیز آپ کی لذت بن جاتی ہے، دین پر عمل کرنا، دین کو پڑھنا، دین کو پڑھانا. اسی طرح جو لوگ تہجد کے عاضی ہو جاتے ہیں ان کے لیے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، ان کے لیے وہی قوت کا ذریعہ بن جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو شخص بھی اس راستے کی طرف آئے گا تو اللہ اس کے لیے راستے کو آسان کر دے گا. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی الہ ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کو اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دے دیتا ہے. زمین اور آسمان ان کی ساری موجودات اس کی ملک میں ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا ہے. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کیوں آئے مختلف اوقات کے اندر؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دین کیا تھا. تو یہ حجت تمام کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی انبیاء بھیجے، اسی طرح کتابیں بھیجیں، اپنے رسولوں کو تعلیمات جو دی گئیں ان پہ عمل کرنا فرض قرار دیا گیا تاکہ انسان کے لیے عمل آسان ہو. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا تو دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا ہے. اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے. انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکال نہ دیے جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، یعنی اللہ کا خوف تھا ان کے اندر کہ اگر اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ ہم کہیں پر جا کر لڑیں وہاں پر اور وہاں اپنی سرزمین کو آزاد کروائیں تو ہمیں جانا چاہیے. لیکن باقیوں نے کیا کہا؟ موسیٰ آپ اور آپ کا اللہ جا کے اس کو آزاد کروا لے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں.
تو جن کو لیکن دو اللہ سے ڈرنے والوں کو جن کو اللہ نے اپنی نعمت یعنی اپنے خوف سے نوازا تھا، انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں، پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں ہے مگر یا تو میری اپنی ذات یا میرا یہ بھائی ہے، پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا کہ اچھا، تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام کر دیا گیا اور یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام۔ ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز اب ترس نہ کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی وبال آ جاتا ہے تو پھر انسان اس کو اپنے آپ میں ہی دیکھے کہ وہ اصلاح کرنے پر پھر خود ہی قادر اس طرح سے ہے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے اور اپنے حال کو بدلے تاکہ اللہ کی رحمت واپس لوٹ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی تو کم وقاص سنا دو۔ اب کہاں سے بات؟ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ جب ان دونوں نے قربانی کی، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جن کا مقابلہ تھا کہ وہ ایک ہی خاتون سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو کہا یہ گیا کہ اچھا ہم دونوں قربانی کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ شخص شادی کر لے گا۔ اس دور میں آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو اس قربانی کو کھا جاتی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ اس شخص کی قربانی قبول ہوئی ہے اور دوسرے کی نہیں ہوئی ہے۔ اب ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی لیکن جس کی قبول نہیں ہوئی، اسے اس بات پہ حسد پیدا ہوا کہ میری کیوں نہیں ہوئی ہے، لہٰذا اس پر جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے سے نہیں کی گئی۔ اس نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو متقین ہی کی نظریں قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم ہی سمیٹ لو اور دوزخی بن کے رہو۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہاں بڑی اہم بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین سے اعمال قبول کرتا ہے۔ عمل تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں، لیکن قبولیت تقویٰ کے ساتھ ہے۔ تو اسی انہوں نے یہاں پر واضح طور پہ کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ اب بھائی اس کو وصیت باز کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ وہ بھی باز آ جائے۔ حضرت عامر بن عبداللہ جب فوت ہونے والے تھے تو وہ رو رہے تھے۔ صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ تو اتنے نیک ہیں، ان کی نیکیاں یاد کروا رہے تھے، کہ ان کے اعزاز یاد کروا رہے تھے کہ آپ تو بہت نیک ہیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے تو اللہ کی بات یاد آتی ہے کہ اللہ صرف تقوی والوں کو قبول کرتا ہے، اللہ صرف تقوی پر مبنی نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان بے خوف نہیں ہو سکتا کہ میری کون سی نیکیاں قبول ہوئی ہوں گی اور کوئی سی نہیں ہوں گی۔ تو اسی میں یہاں پہ جو بات آ رہی ہے کہ 2 بھائی اور ایک کا قبولیت کا ہونا، اور دوسرے نے اسے کیا کہا؟ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا ہے۔ پھر اسی نے میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا تم ہی گناہ سمیٹ لو اور دوزخی بن کر رہو۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کہاں چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا کہ افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکالتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے کا نتیجہ، جذبات کو اپنے دین کے تابع نہ کرنے کا نتیجہ کہ انسان اس وقت جذبات میں آ کے کر تو جاتا ہے لیکن وہ اتنا بڑا گھاٹا، اتنا بڑا نقصان کر چکا ہوتا ہے کہ اس کے بعد توبہ کرنا اس کا علاج رہ جاتا ہے، اصلاح کرنا اس کا علاج رہ جاتا ہے، کیونکہ اب جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کا ایک حصہ قابیل کی طرف جاتا ہے کیونکہ اس نے آغاز کیا تھا اس برائی کا۔
اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی ہے۔ اب یہ ایک اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو شخص کسی کی جان بچاتا ہے وہ گویا تمام انسانوں کی جان بچاتا ہے، اور جو شخص کسی کو قتل کر دے، اب اس میں مسلم غیر مسلم دونوں شامل ہیں، کہ کسی کا قتل بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی نے فرمایا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی انہیں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے لگے۔ یعنی ہدایات دے دی گئیں، بتا دیا گیا، نقصان کر دیا کہ کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے، کیا کرنا چاہیے، کیسے زندگی ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں، خود بھی زیادتیوں کی زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ فساد پھیلانے کی سزا سخت کیوں رکھی گئی ہے؟ کیونکہ یہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہیں پر بھی کوئی فساد ہو، کسی بھی طرح کا ہو، وہ کیسے ہوتا ہے؟ اور فساد ہوتا کب ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی جائے۔ آپ جہاں نافرمانی کریں گے وہاں پورے معاشرے میں کوئی نہ کوئی فساد پیدا ہوگا۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تک کوئی پکڑا نہ جائے، عدالت تک نہ آ جائے، اس وقت تک وہ اپنی اگر توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ عدالت تک آ گیا تو پھر وہاں پر اس کو وہ سزا ملے گی جو اللہ نے بتا دی ہوگی، پھر معافی کوئی شخص خود سے نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اس سے پہلے توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ اب یہاں پر وسیلہ ہائی لائٹ کر لیں، کیونکہ اکثر لوگ اس کو پھر سمجھ نہیں جب پاتے تو بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں کہ لنک کرنا کسی چیز کو، مجھے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے درمیان میں جو چیز اختیار کرنی پڑ رہی ہے وہ وسیلہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وسیلہ تلاش کرو یہاں کہا جا رہا ہے، یعنی ایسے اعمال کرو جس سے تمہیں اللہ کے قرب حاصل ہو سکے۔ اسی لیے اگلا لفظ بتاتا ہے کہ وسیلہ کہاں سے ہو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں انتہائی کوشش کرو تاکہ اللہ تک پہنچ سکو، اللہ کی رضا تک پہنچ سکو، اس کی جنت تک پہنچ سکو، اس کی بخشش تک پہنچ سکو۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ وسیلہ جو قربت کے معنی میں ہے، تقویٰ اور دیگر خیر کے کاموں پر صادق آتا ہے، یعنی جن کے ذریعے سے خیر کا ہر کام کرو، تقویٰ سے کرو، تاکہ جس کے ذریعے سے تم اللہ کی قربت کو پا سکو۔ اسی طرح اللہ کے منع کردہ کاموں سے رکنا بھی ضروری ہے اللہ کا وسیلہ پانے کے لیے یا اللہ کی قربت پانے کے لیے، کہ جس چیز سے روک دیا گیا اس سے رک جایا جائے۔ لیکن کسی بزرگ کو وسیلہ بنانا، کسی انسان کو وسیلہ بنانا اور یہ سوچنا کہ یہ ہمیں پار لگا دے گا یا ہمیں بخشوا لے گا یا اس کی سفارش ہمارے کام آئے گی، یہ عقیدہ کہیں بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے جو آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اذان کے بعد میرے لیے دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ کہ اذان کے بعد ہم جو دعا دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو اس میں جو وسیلہ ہے یہ وہ وسیلہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے، ایک مقام ہے جنت کا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے دعا کی جائے کہ یہ مجھے مل جائے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور وہ اتنی ہی اور اس کے ساتھ اور چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہیں کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگے مگر نہیں نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ قیامت کے دن کافر سے پوچھا جائے گا کہ زمین میں جو کچھ ہے اور جو اس کے علاوہ ہے، اگر تم کیا وہ عذاب کے بدلے میں دینا چاہو گے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں میں دوں گا۔ تو اسے فرمایا جائے گا
تو کہا جائے گا کہ اس نے جھوٹ کہا کیونکہ دنیا میں اس سے بہت کم اس سے مانگا گیا تھا، لیکن یہ وہ نہیں کرتا تھا جو اس سے کیا تھا. تو اس لیے اگر پھر جب ایک دفعہ عذاب میں اگر پکڑے گئے تو پھر کوئی چیز بھی چھڑانے والی نہیں ہوگی. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد ہو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے. اب یہاں پر ایک جو اخلاقی برائی ہے یا ایک ایسی برائی ہے کہ جو معاشرے میں نظر آتی ہے وہ ہے چوری. چوری جو ہے اس کے بارے میں کیا سزا ہوگی یہ بھی قرآن خود واضح کر دیتا ہے کہ جو چور خواہ عورت ہو یا مرد ہو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اور یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. سزا اس کی کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. کون سا ظلم کرنے کے بعد؟ چوری کرنے کے بعد. چوری ظلم ہے، گناہ کرنا ظلم ہے. کیونکہ جب کوئی شخص چوری کرتا ہے اور زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، ایمان اوپر اٹھا لیا جاتا ہے. البتہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ معمولی سی چیز بھی نہ چرائی جائے، چاہے بظاہر وہ معمولی ہو. بعض دفعہ بچے کسی کی صرف پینسل لے لیتے ہیں یا کوئی اچھی چیز لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، اٹریکٹیو لگتی ہے تو وہ لے لیتے ہیں. کسی کا کھلونا ہوتا ہے تو معمولی سے معمولی چیز بھی نہ چرائی جائے. اور اگر ایسا کبھی ہو گیا ہو، غلطی سے ہو یا ٹیمپٹیشن سے ہو یا جان بوجھ کے کسی بھی طرح کیا تھا، تو کوشش کریں کہ اس کی وہ چیز لوٹا دی جائے. اور اگر اب وہ شخص نہ ہو، زندہ نہ ہو، تو اس کے وارثوں کو دے دی جائے. اگر وہ بھی نہ ملیں تو اس کی طرف سے صدقہ کر دی جائے، لیکن اپنے پاس نہ رکھی جائے، ورنہ نیکیوں کی شکل میں اس کا پھر بدل دینا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اسی نے فرمایا گیا کہ جو ایسا کر چکا ہو ظلم تو وہ توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. تم کیا جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، اور وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. ہم سب سوچیں کہ کہیں ہم سے غلطی سے یا جان بوجھ کے کسی کی کوئی چیز تو نہیں ایسی ہے کہ جو ہمارے ذمے پہ ہو اور ہمیں لوٹانی ہو. بعض دفعہ کسی کی پڑوس سے آئی ہوئی پلیٹ یا برتن ہی ہوتا ہے جو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا ہم بھیجیں گے تو پھر جائے گا، نہیں، واپس کریں، جلدی کریں اس کے اندر. بعض دفعہ آپ کسی سے کوئی کتاب لے لیتے ہیں، کوئی قلم لے لیتے ہیں وقتی طور پر لکھنے کا، لیکن وہ آپ کے پاس رہ جاتا ہے. تو تمام ایسی چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ کرنا چاہیے، کیونکہ چاہے وہ چوری کا مال ہے، چاہے قرض کا مال ہے، چاہے ادھار کا مال ہے، یہ سب چیزیں واپس کر دی جائیں. اے پیغمبر تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزگامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے ہیں، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے ہیں سنگن لیتے پھرتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں. یعنی قرآن کو تو سننا، لیکن کیونکہ دل ان کے ایمان نہیں لائے ہیں تو کیا ہوتا ہے، قرآن کی بات کو کسی اور طرح ٹویسٹ کر کے بات کرتے ہیں. جب کوئی بتایا جائے کسی میں قرآن کا حکم، حدیث کا حکم بتایا جائے تو کبھی مذاق میں کیوں اڑاتے ہیں؟ کیونکہ دل میں جو ایمان ہے وہ اتنا ناقص ہے کہ اس کے پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس لیے دل میں فتنے کب آتے ہیں؟ جب انسان خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کی بات کو بھلا دیتا ہے تو پھر دل پر قرآن کا اثر کچھ نہیں ہوتا ہے. اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو. یعنی اپنی مرضی کا حکم ملے اگر تو مان لیں گے، لیکن اگر آپ نے صرف ایسی بات کہی جو قرآن و سنت کی بات ہے تو وہ نہیں مانیں گے. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے والا پھر کوئی نہیں ہے. جو خود نہیں ماننا چاہتا، خود اپنے اندر اس کے دل کے فساد ہے، تو اسے کون پھر ایمان دے سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا ہی نہیں چاہا. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے. اس لیے کوئی بھی چیز اپنے دل میں اگر ایسی آتی ہے کہ جو فساد کا باعث ہے تو اپنے دل کے لیے دعا کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ دل کے حوالے سے بے شمار دعائیں ہمیں ملتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو کثرت سے دعا مانگتے تھے وہ تھی اللہم ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے دل کو دین پر ثبات دے، کیونکہ ہم دل کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. جب دل دیندار ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے سارے اعمال دین پر مبنی ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دل کی دعا مانگنی چاہیے. اسی طرح رب اشرح لی صدری،
میرے سینہ کھول دے بھلائی کے لیے، خیر کے لیے، وہ یسر لی عملی، میرے لیے اس پر عمل آسان کر دے. تو یہ ساری دعائیں پڑھنی چاہیے تاکہ اپنا دل تقویٰ پہ رہے. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. انکار کر دو تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہاں پہ جھوٹ اور حرام کا مال دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، کیونکہ جھوٹ سے انسان کے اندر ایک ناپاکی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے روح پہ ایک بوجھ پڑتا ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہے، بار بار جھوٹ بولتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حرام مال کھانے سے بھی انسان کی روح جو ہے وہ بوجھل ہو جاتی ہے. تو اس لیے وجہ کیا ہوتی ہے کہ نیکیاں کب مشکل ہو جاتی ہیں کہ انسان جب ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتا تو اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہے. فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں، یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں. ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کیا کرتے تھے. اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا دار و مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا سے معاوضہ لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی اصل میں کافر ہیں. کیونکہ کرتے کیا تھے کہ خیبر کی ایک معزز یہودی خاندانوں میں سے ایک عورت تھی اور ایک مرد تھا، ان کے درمیان میں ناجائز تعلقات ہو گئے. توریت کی روح سے ان کی سزا رجم تھی، یعنی کہ دونوں کو سنگسار کر دیا جائے گا. لیکن یہودی اس سزا کو ان پر نافذ کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ ایک بڑے اسٹیٹس والے لوگ تھے. اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہاں گنجائش نکلتی ہو تو ہم وہاں جا کے وہاں سے فیصلہ لیتے ہیں اگر رجم کے علاوہ کوئی اور حکم ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سزا رجم ہی ہے، اور آپ سے پوچھا کہ کیا تمہاری کتاب میں توریت میں اس کی سزا کچھ اور ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ پہلے وہ چھپا رہے تھے اس بات کو کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے تو لیکن وہ خاموش ہو گئے. تو اس سے یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ تو ایک ہی ہوتا ہے. اصل بات کیا ہوتی ہے کہ جو ماننے والے نہیں ہوتے وہ اس کو بدل دیتے ہیں یا چھپا لے جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ پھر کیا کہتے ہیں، نہیں ہم نے تو فلاں سے وہ لکھوا لیا تھا، فیصلہ لے لیا تھا. تو اس لیے کیونکہ وہ اپنے مفاد کا فیصلہ پھر لے لیا جاتا ہے. توریت میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہوگا. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں اصل میں وہی ظالم ہیں. اب جو شخص قصاص کیا ہے، جو چیز جس طرح سے زخمی کی گئی اس کو اسی طرح، جیسے کان کے بدلے کان ہی ہوگا. لیکن جو شخص صدقے کی نیت سے قصاص معاف کر دے، یعنی جو بدلہ لے سکتا تھا لیکن نہ لے، معاف کر دے، تو اس کے حق میں یہ نیکی اس کے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے جسم میں کوئی زخم لگایا گیا ہو اور اس نے معاف کر دیا تو جس درجے کی یہ معافی ہوگی اسی درجے کے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس نے اپنی وہ جو چیز تھی جس کا بدلہ لے سکتا تھا اسے چھوڑا ہوگا. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. توریت میں سے کچھ اس کے سامنے موجود تھا، وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی توریت میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور متقی لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس پر نازل کیا ہے، اور جو لوگ اس کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں اصل میں وہی فاسق ہیں. کیونکہ جب ہم اب فیصلہ قانون جو ہے وہ قرآن کا نہیں لیتے، کہیں کا نہیں لیتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فسق ہو جاتا ہے. فسق کیا ہوتا ہے؟ حد توڑ کے نکل جانا. پھر ہم کسی حد پہ نہیں رک رہے ہوتے کہ کیا کیا جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں جرائم کیوں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کی سزا نہیں ہے. کہاں نہیں ہے؟ قرآن میں تو ہے اس کی سزا، لیکن ہم اپنے قوانین کو جب بدلتے ہیں تو اس سے بدامنی معاشرے میں آتی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے. لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو. ہائی لائٹ
فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ چاہے ذاتی زندگی کا ہو، اپنی ذات کا ہو یا اپنے ملکوں کا ہو، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کر دی ہے۔ ہر جگہ، ہر قوم، ہر قبیلے کا جتنے ادوار گزرے ہیں، ایک نبی تھا تو ساتھ ایک شریعت بھی تھی۔ اس دور میں اس شریعت کو ماننا ان پر لازم تھا اور اسی لیے وہ مسلمان کہلائے۔ لیکن آج ہمارے پاس جو شریعت ہے یہ بھی ہمارے لیے راہ عمل ہے، ہمارے لیے بھی اس کو اسی طرح ماننا ضروری ہے۔ اگرچہ تمہارا اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرو۔ اختیار کیوں ہے ہمارے پاس؟ یہ اس لیے ہے دیکھیں تم میں سے کون صحیح راستے پر آتا ہے اور کون اب دوسرا انتخاب کرتا ہے۔ آخرکار تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ بار بار ایک ہی بات آ رہی ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے کہ جہاں پر فیصلہ دین کا ہو رہا ہو، معاملہ دین کا آ جائے، وہاں اپنی مرضی، خاندان کی مرضی، والدین کی مرضی، رسم و رواج کی مرضی، یہ سب اس پہ کراس لگانا ہوگا۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اسے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کے پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو پھر کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اسلام کے علاوہ جتنے بھی پھر طریقے ہیں سب جہالت پر مبنی ہیں۔ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ بہت اہم بات جو بار بار پیچھے بھی ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ اپنی صحبت کو، اپنی رفاقت کو چیک کیا جائے کہ کوئی ایسا شخص کو اپنی دوستی میں نہ لایا جائے جو دین سے ہٹا ہوا ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ ساری دوڑ دھوپ کہاں ہوتی ہے؟ جہاں دیکھا نقصان ہو رہا ہے وہاں سے نکلتے ہیں، اور جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں گھس جاتے ہیں۔ اب چاہے وہ دین میں ہو، چاہے دنیا میں ہو، چاہے یہودی کے ساتھ ہو، چاہے کافر کے ساتھ ہو، صرف اپنے مفاد کی زندگی گزارتے ہیں اور دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اسی کے اندر۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں کسی مصیبت کے چکر میں ہم نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا پھر اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہو جائیں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی چیز لوگ ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام اور نامراد ہو کر رہیں گے۔ کیونکہ بظاہر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بہت دوڑ دھوپ کرتے، بہت آپ کے آگے پیچھے ہوتے نظر آئیں گے، لیکن ذرا سا اگر آپ دین کی بات کر دیں تو وہی آپ کے بالکل خلاف ہو جائیں گے، وہاں پر آپ کو ساتھ دینے کے لیے پیچھے ہو جائیں گے آپ کا۔ اور یہ چیز ہم اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو دین پر عمل کرنے والوں میں ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں صرف ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں یا ان کے اوپر ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں یا ان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں یا اپنے سے الگ کر دیتے ہیں ایک طرح سے، جیسے کہ وہ بالکل الگ ہیں۔ جیسے اسی لیے ہم کہتے ہیں نا دنیا دار دین دار، یہ کیا دو الگ کیٹیگریز نہیں ہیں۔ اسلام کا جو راہ عمل ہے، شریعت ہے، وہ تو ایک وے آف لائف ہے۔ ہمارا وے آف لائف ہی اسلام ہونا چاہیے، یہ دین دنیا دو الگ کوئی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کوشش کریں کہ شروع سے اپنے گھر کا جو ماحول بنائیں اس کے اندر شریعت کے مطابق ہی ہر کام ہونا چاہیے، کہ بعد میں ہمیں یہ پڑھنا پڑھانا اس طرح سیکھنا نہ پڑے، بلکہ ہماری زندگی کا سٹائل ہی ایسا ہو جو عین اسلام کے مطابق ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون
متلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ جی کتنی بڑی وارننگ ہے۔ جو نہیں قدر کرے گا اس دین کی، جو نہیں اس کو پسند کرے گا، تو اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ سرداران قریش چلے گئے، بہت بڑے بڑے جن کے نام تھے، جن کے محلات تھے، جن کی بڑی انا تھی، جن کی بڑی سرداری تھی، تو کیا ہوا؟ اس کی جگہ پر کیسے لوگ آ گئے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو محبوب تھے، اور اللہ نے ان کو محبوب اپنا بنایا۔ اللہ کو وہ اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ اس لیے ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ جب ہم ریپلیس کر دیے جائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ بس دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے کہ نئے لوگ آ جاتے ہیں، پرانے چلے جاتے ہیں، تو جنہوں نے نیکی کمائی صرف وہی باقی رہ جائے گا ان کا، ورنہ تو ہم چلے ہی جائیں گے یہاں سے، چاہے ہم جتنی مرضی ناموری کی زندگی گزار لیں دنیا میں۔ جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے۔ کیسے لوگ اللہ پیدا کر دے گا اگر ہم نہ مانے تو؟ جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے، ہائی لائٹ کرتے جائیں کہ اللہ کی راہ میں جب کوئی کام کریں، جب کوئی بات کریں، جب کوئی عمل کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ جتنی مرضی مجھے اس پہ باتیں سننی پڑ جائیں، مجھے کرنا وہی ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو اللہ کی خاطر سوچ سمجھ کے قرآن کو پڑھ کے عمل کرتے ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کا اعتماد نظر آتا ہے اس چیز کے اندر سے، اور اس اعتماد ہی ان کا وہ رول ماڈل بن جاتا ہے لوگوں کے اندر کہ لوگ ان سے سیکھتے ہیں دین پر عمل کرنا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی کس کو نصیب ہو جاتی ہیں یہ چیزیں کہ جب وہ عمل کریں اور ایک دوسرے کے لیے نرم بھی ہوں، اللہ کو محبوب بھی رکھیں اور اللہ ان کو محبوب رکھتا ہو، کہ جو وجہ یہ ہے کہ یہ ہے اصل فضل جو مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ یعنی دوست بنانا ہے تو کس کو بنانا ہے؟ دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے کہ وہ جو اللہ اور اس کا رسول ہے یہ اصل دوستی کے قابل ہیں، اور وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ ہائی لائٹ، جو شخص دین کا مذاق اڑائے، دین کو کھیل تماشا بنا لے، دین کو تفریح کا کر لے کہ جب دل چاہا کیا، جب دل چاہا نہ کیا، ایسے شخص کی دوستی میں نہیں جانا۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اذان جب ہوتی ہے خاص طور پہ سردیوں میں تو یہ کامنٹ کرتے ہیں کہ مولویوں کو اور کوئی کام نہیں ہے اذان دینے کے سوا، بس یہ ہر وقت اذان دیتے ہیں، کرتے ہیں ایسے کامنٹس؟ ان سے کہو یہ کیا کرتے ہیں؟ جب نماز کے لیے منادی کی جاتی ہے تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل ہی نہیں رکھتے۔ ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کہ کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، ان میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی پابندی کی، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک گئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں اور کفر لیے ہوئے ہی واپس چلے جاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو یہ تیار کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی شخص جو غلط ہوتا ہوا دیکھتا ہے، حرام کام ہوتا دیکھتا ہے، نافرمانی ہوتا دیکھتا ہے، تو کیوں ان کے بڑے نہیں روکتے ان کو اس بات سے؟
یہ بالکل ایسے ہی بات ہے کہ جیسے ہم دنیا میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم بچوں کو بڑا سیریس لیتے ہیں، لیکن جب دین کا نقصان وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنا تو ہم انہیں کوئی سیریس نہیں رہتے. ہم ان کو اس طرح سے نہیں روکتے جیسے کہ ہمیں روکنا چاہیے، یا ہم ان کو نصیحت اس طرح سے نہیں کرتے نماز کے لیے جیسے کہ کرنی چاہیے، کہ ہم ہاتھ سے بھی کریں، زبان سے بھی کریں، اور باقاعدہ اس بات کو عملاً دیکھیں کہ کیا وہ چیز رائج ہو رہی ہے نماز گھر میں یا نہیں. یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کر رہے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اور وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی پر الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے. اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کے روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچا دیتے. کاش انہوں نے توریت اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں. اب کیا قائم کرنا کیا ہے کتابوں کا؟ کہ ان کے پر عمل کیا ہوتا. کاش، کیونکہ صرف کتاب ہونا کافی نہیں ہے، صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، صرف ہمارے روزے رکھ لینا پورا 1 مہینہ لگ کے کافی نہیں ہے. جب تک کہ ہم اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور ان نعمتیں بھری جنتوں کو پانے کے لیے، اپنی برائیوں کو دور کرنے کے لیے، حسنات میں اضافہ کرنے کے لیے، تقوی کو حاصل کرنے کے لیے جب تک کتاب پہ عمل نہیں کریں گے یہ سب کچھ ممکن ہو نہیں سکتا. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اگر یہ عمل کر لیتے، اور نیچے سے ابلتا. یہ ہے فائدہ تقوی کا، یہ ہے فائدہ عمل کرنے کا. اگرچہ ان میں کچھ لوگ راہ راست پر بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے. میجورٹی کیا ہوتی ہے، کس راستے پر ہوتی ہے؟ کہ قرآن تو پڑھتی ہے لیکن عمل نہیں کر رہی ہوتی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا. اگر تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے اللہ ہی تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہیں دکھائے گا. صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ توریت اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہیں. کیونکہ اصل کیا چیز ہے؟ کتاب سے صحیح فائدہ اٹھانا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب میں جو بھی برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو ہدایت ہے، جو نور ہے، جو شفا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتاب کو اپنی زندگی میں لانا یا معاشرے میں اس کے قوانین کو کرنا بارشوں کی کثرت اور زمین کی پیداوار اور رزق کی برکت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. اور اس سے الگ ہونا کیا ہے؟ اس سب کے الٹ ہے، اس سب بے برکتی کا ذریعہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح دین کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے وقت لگانا، اپنی زندگی کو کھپانا، اپنی عقل سمجھ کو وہاں استعمال کرنا برکت لانے کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 2 بھائی تھے، ایک ان میں سے وہ تھا جو دنیا کے کاروبار کرتا تھا، کمائی کرتا تھا، اور دوسرا وہ جو تھا جو علم سیکھتا رہتا تھا. اب جو دنیا کے کام کرتا تھا، روزگار کماتا تھا، اس نے آ کے شکایت کی کہ یہ تو صرف پڑھنے پڑھانے میں ہی رہتا ہے اور مجھے کمانا پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا شاید کہ تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو، اس کے دین کے علم کی برکت کی بنا پر تمہیں رزق مل رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی بات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اپنی زندگیاں کھپا دیتے ہیں دین کی خاطر. ان کو رزق کون دیتا ہے؟ ان کو بھی اللہ دیتا ہے، لیکن جو برکت اور سعادت وہ پاتے ہیں اپنی زندگی میں، رزق اتنا ہی ملنا ہے جتنا ہمارے نصیب میں ہے. اس لیے دین اور دنیا دونوں کو اگر بیلنس کریں گے تب ہی سعادت ملے گی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کا کام چلانے کے لیے بھی علم والے چاہیے، جیسے استاد ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یہ بھی چاہیے ہوتے ہیں. اسی طرح دین کے کام کے لیے بھی دین پڑھانے والے چاہیے، کیونکہ یہ بھی انسانیت کی ایسے ہی خدمت ہے جیسے کہ دیگر علوم جو ہیں وہ انسانیت کی خدمت میں کام آتے ہیں. تو اس لیے اگر قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، اپنی عمر اور وقت اس کے لیے لگانا، یہ ایک سعادت کی بات ہے. اسی طرح ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتے ہیں اور اس میں فرشتے آتے ہیں اور شیطان اس سے چلے جاتے ہیں. اس لیے قرآن کو زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں پڑھنے اور سننے یا کسی بھی طرح سے رائج کرنا چاہیے. کہ دیکھیں خاص طور پہ اس کو سمجھنے کا اہتمام کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ قرآن پڑھ تو لیتے ہیں خاص ایج تک، لیکن پھر
اس کو سمجھنے کے لیے ایک عمر لگتی ہے، اور جیسے جیسے آپ عمر میں اپنے پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں آپ دیکھیں آپ کی وہ سمجھ بالکل بدلتی جاتی ہے۔ ایک بات آپ کو جوانی میں جس طرح اللہ کا حکم سمجھ میں آتا ہے، جب آپ میچورٹی کی ایج میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ تو مجھے اب یہ بات اور اچھی طرح سمجھ میں آئی ہے۔ تو اس لیے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے کہ قرآن پہ تدبر کیا جائے۔ ضرور ہے کہ یہ نافرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہو یا یہودی، عیسائی ہو یا عیسائی ہو، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے اور نہ ہی کوئی رنج ہوگا۔ اب یہ خوف اور رنج سے نکلنے کے لیے کیا چیز کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانے گا، ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کے خوف اور رنج نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سارا اس کا فوکس جو ہے وہ آخرت بن جاتا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی گھاٹا ہو بھی گیا، نقصان ہو بھی گیا، تو بھی آخرکار جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہاں عطا کر دے گا، تو رنج کس بات کا؟ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہش نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے گئے۔ اللہ ان کو یہ سب حرکات دیکھ رہا ہے، کیونکہ جب کوئی عمل کرتے تھے، خواہشات کی پیروی کرتے تھے اور کوئی سزا نہیں آتی تھی تو کیا سمجھتے تھے؟ ہاں اور کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، دیکھو کچھ نہیں ہوتا، تو اور اندھے بہرے بن جاتے تھے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے؟ کیا یہ اس سے معافی نہیں مانگیں گے؟ اللہ بہت ہی درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، اور پھر دیکھو یہ کہاں سے الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ اب یہاں کیوں بتایا کہ مریم علیہ السلام جو تھیں وہ کھانا کھاتی تھی؟ اس لیے کہ وہ اللہ جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کھانے سے بے نیاز ہے، اولاد سے بے نیاز ہے، خاندان سے بے نیاز ہے، جبکہ وہ جو تھیں خاندان والی بھی تھیں، پیچھے سے ان کے والدین بھی تھے، آگے ان کی اولاد بھی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مردوں میں بہت سے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم علیہ السلام جو بنت عمران تھیں اپنے زمانے میں بہترین خاتون قرار پائی تھیں، اور اسی طرح لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگایا، سب کچھ ہوا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی کس طرح سے صفائی پیش کی ہے اور ان کو ایک راست باز عورت کہا ہے۔ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کو جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بالکل ہی بھٹک گئے تھے۔ گویا کہ خواہشات کی پیروی، اپنے گمان کی پیروی، اپنے آپ کو یہ سمجھنا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسکول آف تھاٹ اور وہ اسکول آف تھاٹ جو ہے نا، ہمارا یہ ہے اور آپ کا یہ ہے۔ دین اسکول آف تھاٹس پر مبنی نہیں ہے، یہ تھاٹس کے اوپر بنیاد نہیں اس کی رکھی گئی، یہ دلیل پہ بنیاد رکھی گئی ہے، اور اس کا جو سورس ہے وہ قرآن و سنت ہی ہوگا۔ تو اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارا تھاٹ یہ ہے اور دوسرے کی یہ ہے۔ یہ گمان کی پیروی جو ہے یہ قبولیت نہیں پاتی ہے۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے الفاظ کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ اب ذرا یہ ہائی لائٹ کرتے جائیں کہ وجہ کیا تھی لعنت ہونے کی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ سرکش ہو گئے تھے۔ کہاں سرکش ہو گئے تھے؟ اللہ کے آگے سرکشی کرنا، اس کے آگے عاجزی نہ کرنا،
اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. آج تم ان میں سے بکثرت لوگ ایسے دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اب یہ جو بات ہے کہ ایک تو کسی کو برائی سے نہ روکنا اور پھر اسی طرح ایمان والوں کے مقابلے پر کفار کی حمایت کرنا، یہ بھی ایک جرم قرار دیا جا رہا ہے. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور رسول اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے. اب کہاں نہ بناتے؟ کیونکہ جو ایمان والا ہوتا ہے کیا وہ کبھی ایسے شخص کی دوستی کر سکتا ہے، اپنا حمایتی بنا سکتا ہے اس کو جو اللہ کو نہ ماننے والا ہو؟ مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں. تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کے پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. بہت ہی اہم بات کہ ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کے پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے. غرور کا ہونا یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بھی دین سے ہٹنے کا ذریعہ ہے. غرور کے معنی ہیں دھوکے کے، یعنی اپنی بڑائی جتلانا، دوسروں کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو اس دھوکے میں رکھنا کہ ہم جو ہیں بالکل ٹھیک ہیں. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. تمہیں بتائیں سب سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا، سب سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ جو ساری زندگی دنیا میں مگن رہے اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. ایک شخص نے کہا کہ آدمی اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پسند کرتا ہے تو کیا یہ بھی غرور میں آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ حق کو نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر جانا جائے. اچھا لباس منع نہیں ہے لیکن اسے پہن کر متکبر ہو جانا یا دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دینا یا حق سے ہٹ کر لباس پہننا جو کہ حق نے نہیں بتایا ہے، اصل میں یہ تکبر ہے. اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر دوں جن میں سرکش، بخیل اور متکبر لوگ ہوں گے. اصل میں تکبر انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے. اور جہاں بات آتی ہے کہ دوستی میں قریب ترین والوں کی، تو ایمان والوں کی دوستی انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتی ہے. کسی نے کہا کہ میں خود تو نیک نہیں ہوں لیکن میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، شاید کہ میں ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں، کیونکہ اب جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا. آپ دیکھیں کہ جو شخص واقعی عبادت گزار ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، اللہ کے آگے جھکا ہوتا ہے، وہ غرور نفس میں نہیں آ سکتا کیونکہ وہ اپنی حقیقت سے واقف ہوتا ہے. کیونکہ غرور نفس اصل میں ایک دل کی بیماری ہے، یعنی ایک اندر خرابی ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو وہ سمجھ رہا ہے جو وہ ہے نہیں، اور دل کا فساد ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو کہ سینے میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب یہ درست ہو گیا تو تمام درست ہو گیا، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو تمام بدن بھی جو ہے وہ خرابی اور فساد کا شکار ہو جائے گا. ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں، ہم سب دیکھیں کہ کہاں کہاں میرا تکبر مجھے دین پر عمل سے روکتا ہے، کہاں کہاں کا تکبر مجھے حق سے ہٹاتا ہے، لوگوں کو حقیر ہمیں سمجھنا آتا ہے. اگر کوئی شخص دین والوں کو بھی حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، تو یہ بھی نفس کا تکبر ہی ہے.
یا خود اپنے آپ کو دین سے دور رکھنا، تو یہ بھی متکبر ہونے کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عاجزی عطا فرمائے، اس دین پر عمل عطا فرمائے، اور ہم پر رحم کرتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اللہم انی اعوذ بک من قول لا یسمع وعمل لا یرفع وقلب لا یخشع ومن علم لا ینفع۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔